بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاد اور بدعت جتنا بھی بڑا گناہ ہو کفر اور شرک تو نہیں ہے، تو جب بدعتی اور ملحد کی اپنی نماز ہو جاتی ہے تو ہماری اس کے پیچھے کیوں نہیں ہوتی؟ جاہل عوام کو سمجھانے کے لیے پختہ دلیل ارشاد فرمائے۔ اب دیکھو یہ بات کتنی عجیب ہے کہ جب اس کی ہو جاتی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہو جاتی۔ میں نے اس پر اتنی تفصیل سے بات کی تھی کہ جب ایک ہے انسان کا اکیلے نماز پڑھنا، پہلے مسئلہ سمجھ لو، ایک ہے کسی آدمی کا امام بننا۔ یہ جو ہمارے یہاں شرائط ہوتی ہیں یہ شرائط نماز کے لیے ہے، صحت کے لیے، اور اس سے نماز فاسد ہوتی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اور یہ چیز ہو تو بندہ امام بن سکتا ہے، اور یہ چیز تو امام نہیں بن سکتا، یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ایسا کہ جس کا فسق بڑا معروف ہو، اب اس کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے فقہا خود فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی اعلانیہ کبیرہ گناہ کرتا ہو، اس کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے مکروہ تحریمی، فقہا خود فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی مبتدع ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، فقہا خود فرما رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی، ایک ہوتا ہے ہو جانا، ایک ہوتا ہے اس طرح ہونا کہ جس کو لوٹانا ضروری ہو، جسے کہتے ہیں واجب الاعادہ۔ واجب الاعادہ کا معنی ہے کہ ہوئی ہے لیکن ایسے نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے، یہ معنی ہوتا ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات میں بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بس اوقات ہونے کی گنجائش ہوتی ہے اور پھر بھی روک دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مزید خرابیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جس سے ہم کہتے ہیں صدا للذرائع۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کسی اور خرابی کا ذریعہ بنتی ہیں، اس لیے اس چیز کو بھی روک دیتی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، احادیث بھی مثالیں موجود ہیں، ہمارے عرف اور معاشرے کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہوتی ہیں کہ بعض چیزیں گنجائش ہوتی ہے، منع کیوں کرتے ہیں کہ یہ مزید خرابی کا ذریعہ بنے گی، خود خراب نہ بھی ہو لیکن ذریعہ بن رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص خودکشی کرے اور فوت ہو جائے، وہ کہتے ہیں اس علاقے کا وہ آدمی جو بڑا سمجھا جاتا ہو مقتدی، اس کو اس کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیوں؟ اس سے خودکشی کا رجحان بڑھ جائے گا، اور جب اس علاقے کا بڑا بندہ نہیں پڑھے گا تو آدمی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، آئندہ لوگ احتیاط کریں گے بھی یہ کام نہیں کرنا، اس پر تو ہمارے فلاں بزرگ جنازہ بھی نہیں پڑھتے۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ خودکشی کرنے سے بندہ کافر ہو گیا، لیکن یہ کام نہ کریں تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو۔ تو بعض چیزیں کرنے والے کے لیے گنجائش ہو یا نہ ہو، شرکت کا مسئلہ بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں غیر مقلد نے اعتراض کیا ہے کہ تمہارے امام صاحب ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح جائز مانتا ہے، تو صریح نص کا انکار ہے، اور دلیل میں ہدایہ پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی محرمہ کے ساتھ نکاح کر کے وطی کرے تو امام صاحب فرماتے ہیں اس آدمی کو حد نہیں لگایا جائے گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے امام ماں کا بیٹے کے ساتھ نکاح کو جائز مانتا ہے، اور فائل میں یہ مسئلہ میں نے نہیں پایا۔ جواب چاہیے، جو فائل آپ کے پاس ہے اس میں مسئلہ نہیں ہوگا، ورنہ اس پر تو ہماری فائلیں موجود ہیں، اس پر میرا کلپ بھی موجود ہے، فائل بھی موجود ہے، میں نے خود یہ مسئلہ پڑھایا ہے، تو یہ نہ کہیں کہ نہیں، ہاں آپ کے پاس جو اس کے اندر شاید نہ ہو۔ دو باتیں سمجھیں، ایک چیز ہوتی ہے کتاب الحظر والاباحہ کے اندر، اور ایک ہوتی ہے کتاب التعزیرات والحدود کے اندر۔ فقہا دو مسئلے الگ الگ جگہوں پر بیان کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ جائز ہے یا نہیں، اس کا تعلق ہے کتاب الحظر والاباحہ کے ساتھ، اور ایک ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی، اس کا تعلق ہوتا ہے کتاب الحدود والتعزیرات کے ساتھ۔ کسی گناہ پر حد نہ ہونا اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ گناہ ہی نہیں ہے، کسی کام پہ حد نہ ہونا اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ کام جائز ہے۔ ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اتى البہیمۃ فلا حد علیہ، اگر کوئی شخص چھپائے اور جانور کے ساتھ بدفعلی کر لے تو اس پر کوئی حد نہیں ہے۔
اب اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جانور کے ساتھ بدفعلی کرنا عبداللہ بن عباس کے یہاں جائز ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص پیشاب پی لے تو اس پر کوئی حد نہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ پیشاب پینا جائز ہے۔ کوئی بندہ پخانہ کھا لے تو اس کے اوپر کوئی حد نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پخانہ کھانا جائز ہے۔ کیوں؟ حدود شریعت کی متعین سزا کو کہتے ہیں، حدود شریعت کی متعین سزا کو کہتے ہیں جس میں کمی بیشی آپ نہیں کر سکتے، اور تعزیر ایسی سزا کو کہتے ہیں کہ جو متعین نہیں ہوتی، قاضی کے رائے پر ہوتی ہے، چاہے تو جتنی سزا دے، وہ کم سے کم بھی دے سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص لڑکی کے ساتھ زنا کرے تو اس پر حد ہے کہ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے تو اس پر حد نہیں ہے۔ اب اس کا معنی ہے کہ جائز ہے؟ نہ، لڑکے کا لڑکی کے ساتھ زنا کرنا جرم ہے لیکن چھوٹا ہے، لڑکے کا لڑکے ساتھ بدفعلی کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکے کا لڑکے کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ بعد از نکاح تو جائز ہے نا، کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جس میں شریعت جائز کہتی ہے، اور لڑکے کا لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرنا لڑکے کے ساتھ، اس کے جواز کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ تو جس کے جواز کی صورت ہو کچھ شرطوں کے ساتھ، اگر وہ کام کیا جائے ان بغیر شرطوں کے، اس کا حکم اور ہے، اور وہ کام جو کسی شرط کے ساتھ کسی صورت میں بھی جائز نہ ہو، اگر وہ کر لیں گے تو اس کا حکم اور ہوگا اور زیادہ سخت ہوگا۔ اس لیے شریعت نے زنا پر ایک سزا رکھی ہے جو چھوٹی ہے۔ ایک آدمی غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا کوڑے ہیں۔ اب کوڑوں سے بندہ مرتا تھوڑا ہی ہے، اس کوڑے کا مقصد تو تکلیف دینا بھی نہیں ہوتے، کوڑے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوڑے کا مقصد ہے کہ اس کو تنبیہ کرو اور معاشرے میں کرو، اور اس طرح کرو کہ جیسے کسی بندے کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، مقصود توہین نہ بھی ہو لیکن توہین ہوتا ہے کہ آئندہ بندہ ہمت نہ کرے، اس کا مقصد ختم کرنا تو نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر شادی شدہ کریں اور ساری شرطیں موجود ہوں تو شریعت کہتی ہے سنگسار کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ ختم کر دو، وہاں بھی سنگسار اس لیے رکھا ہے کہ سزا اتنی سخت ہو کسی کی ہمت نہ ہو، لیکن اس کو فوراً قتل نہ کرو تلوار کے ساتھ یا گولی کے ساتھ، بلکہ اس کو سنگسار کے ساتھ مارو۔ یہ شریعت نے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اس بندے کے جان بچنے کے مواقع موجود رہیں، جان بچنے کے موقع موجود رہیں۔ اگر شادی شدہ کے زنا کی سزائے موت گولی یا تلوار کے ساتھ رکھ دیں تو اس طرح کے بچنے کے چانس ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو رجم ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ 4 گواہ ہوں، اور گواہ ایسے ہوں جو یہ کہے کہ ہم نے اس مرد کو اس عورت کے ساتھ ایسے دیکھا ہے کالمیر فی المکحلہ، جس طرح سرمچو سرمے دانی کے اندر داخل ہے، یوں دیکھیں۔ اب اس طرح 4 بندے کسی کو دیکھیں، اس کی شاید ہماری پوری 1450 سال اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہ ہو، اور ایسا گواہ ملنا بھی شاید ممکن نہ ہو کہ اس حالت میں دیکھیں۔ اسی وجہ سے زنا کی حد میں مرد کی گواہی معتبر ہے، عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ ایسی حالت میں عورت دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرتی نا، عورت کے اندر حیا طبعاً بنسبت مرد کے زیادہ ہے، عورت کیسے اس کو دیکھے گی؟ اس لیے گواہی مرد کی ہو، اور ایسی گواہی مل نہیں سکتی۔ اس لیے جب بھی سنگسار ہوگا شادی شدہ بندے کو زنا کی وجہ سے، تو وہ شہادتوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اقرار کی بنیاد پر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنگسار ہوا ہے تو شہادتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اقرار کی وجہ سے، اور اقرار بھی بندہ ایک بار نہ کرے، 4 بار کرے۔ یہ 4 مرتبہ اقرار کرنا اس کا، یہ 4 مرتبہ گویا شہادتیں ہوئی۔ اب اگر اس کی سزا قتل ہو تلوار کے ساتھ یا گولی کے ساتھ، 4 مرتبہ اقرار کر لیا، اس کو گردن اڑا دو، بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ شریعت نے کہا نہیں رجم کرو، کیوں؟ اگر اس کو پتھر شروع ہو جائیں
اور پتھر لگتے ہی کہہ دے میں نے جھوٹ بولا تھا، کہا چھوڑ دو اس کو. 10-15 پتھر کھانے کے بعد کہہ دے میں نے جھوٹ بولا، چھوڑ دو. اب دیکھو شریعت کا کرم کتنا ہے، شریعت نے رعایت کتنی کی ہے. ننگرے سنسار کے لیے ضروری ہے کہ زنا ہو اور شادی شدہ ہو. کیوں؟ کنوارے کے پاس تو بیوی تھی نہیں، بیوی لڑکی ہے تو اس کا شوہر نہیں ہے. شادی شدہ کے پاس تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مرد یا مرد کے پاس عورت موجود ہے. اب اس کا جرم کرنا بہت سنگین تھا، اس لیے سزا اس کو سنگین دی ہے. لیکن سنگین سزا کے لیے 4 گواہ ایسے کہ کالمیل فی المکحلہ، ایسے گواہ ملتے نہیں. اگر ایسے گواہ نہیں ہیں تو 4 مرتبہ اقرار کرے. تو جس آدمی کو پتہ ہے کہ میرا جرم اتنا سنگین ہے کہ اس کی سزا سنگسار ہے تو اعتراف نہ کرے. تو جب اقرار کر کے خود تیار ہو گیا ہے، شریعت کہتی کر دو سنگسار. تو جرم کے سنگین ہونے کی وجہ سے سزا سنگین ہے. اور پھر شریعت نے رعایت کتنی دی ہے، گواہیاں سخت رکھی ہیں. ایسی گواہیاں ملیں گی نہیں. یہ 4 مرتبہ اعتراف کرے گا. اور اگر دوران سنگسار یہ بندہ اپنی گواہی سے رجوع کر لے تو اس کو وہیں چھوڑ دو. اب بتاؤ شریعت نے اور کتنی رعایت فرمائی ہے. اب اس کے بعد لڑکے کے ساتھ لڑکا، یہ ایسا کام ہے کہ جس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی سزا بہت سخت رکھی ہے اور وہ سزا متعین نہیں کی، قاضی کے حوالے کر دی. قاضی جو چاہے سزا دے. اب بات سمجھو، اگر لڑکا اور لڑکی غیر شادی شدہ ہیں، یہ زنا کر لیں تو سزا کتنی کم ہے، کوڑے مار دو، کوڑے مار دو. اور اگر لڑکا اور دوسرا لڑکا دونوں کنوارے ہیں اور بدفعلی کر رہے ہیں، ایک کرے یا دونوں کریں، اب ان کا چونکہ جرم سخت ہے نا، کہ ان کی سزا سخت ہے. قاضی کو چاہیے ان کو پہاڑ پر چڑھائے اور وہاں سے گرا دے. قاضی کو چاہیے کہ ان کو نیچے کھڑے اوپر دیوار مار دے، جو سزا سخت سے سخت دینا چاہے وہ دے. اب یہ جو قاضی کے حوالے کیا ہے، لڑکا کنوارا لڑکی سے زنا کرے تو کہتے ہیں کوڑے مارو. اب یہ سزا نرم ہے اور نام حد ہے. اور قاضی جو لڑکے کو نیچے کھڑا کر کے اوپر سے دیوار گرا رہا ہے یا لٹا کے دیوار گرا رہا ہے، یہ سزا سخت ہے اور نام تعزیر ہے. اب اگر کوئی بندہ کہے کہ جی کوئی لڑکا لڑکے سے بدفعلی کرے اس پر کوئی حد نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ جائز ہے. سوال ہے حد نہیں ہے تو ہے کیا؟ یا تو کہ نا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات اور ہے. یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں کا جی تعزیر ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی والدہ سے نکاح کرے اور پھر اس سے ہم بستری کرے، اس پر حد نہیں ہے، وَلَٰكِن يُعَذَّرُ، حد نہیں ہے، تعزیر ہے. اور تعزیر قاضی کے حوالے ہے، وہ جتنی سخت سزا دینا چاہے وہ دے دے. اب کنوارا لڑکا کسی اور سے زنا کرے، اس کے لیے فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے مار دو. اور اگر اپنی ماں سے کر لے تو کہا صرف کوڑے نہ مارو، اس کو قاضی اس سے بھی سخت سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے. تو امام صاحب اس کو بڑا جرم تصریح فرما رہے ہیں حد کا انکار کر کے، یا چھوٹا جرم فرما رہے ہیں؟ تو بڑا جرم کہہ رہے تھے. اس لیے اس بات کو سمجھ، میں بارہا کیوں کہتا ہوں بھائی، فقہ تو نام ہی سمجھ کا ہے. تو جس آدمی میں فہم نہیں ہوگی مسائل فقہیہ، سمجھے گا کیسے؟ میں 2 باتیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے مخالف ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں تو مخالفت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے نہیں ہیں تو جواب نہیں دے سکتے. وہ سمجھ جائیں تو مخالفت ختم کر دیں، اور ہم سمجھ جائیں تو جواب دے لیں. ہمارے دورہ تحقیق المسائل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے حضرات کو اپنے عقائد سمجھ آئیں، اپنے مسائل سمجھ آئیں. ایک تو ان کو اپنے مسئلے پر شرح صدر ہو، یہ کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں. نمبر 2، اپنے مسئلے پر شرح صدر ہوگا تو پھر دوسرے کو جواب دینا بہت آسان ہوگا. ہمیں دوسروں سے غرض نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں صبح بھی عرض کیا کہ ہم پورے دورہ تحقیق المسائل میں اپنے عقیدے کے مخالف جو لوگ بطور مقتدا کے ہیں، ہم جن کو غلط سمجھتے ہیں، جو ان کے بانی بھی ہیں، نہ ہم نام لیتے ہیں، نہ کیچڑ چلتے ہیں، نہ ہمیں اس سے غرض ہے. ہمیں غرض صرف یہ ہے کہ اپنا عقیدہ بیان کریں. اگر اس کے خلاف کسی نے غلط عقیدہ دیا ہے تو اس کی تردید دلیل کے ساتھ کریں.
یہ کوئی فرقہ وریت نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں تقدیر پر بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ علماء بحث کرتے ہیں کیا یہ حدیث کے مخالف نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلہ پر بحث کرنے سے منع فرمایا ہے، اور علماء کو چاہیے کہ بحث نہ کریں۔ باقی رہا ہم تقدیر کے مسئلے پر بحث نہیں کرتے، تقدیر کا مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنا اور ہوتا ہے، اور تقدیر کے مسئلے کو سمجھانا اور ہوتا ہے۔ اور ہم سمجھا بھی عوام میں نہیں رہے، ہم سمجھا بھی درسگاہ میں رہے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسے مسائل درسگاہ میں سمجھانے چاہیے۔ ہمیں تو شاباش دینی چاہیے کہ تم یہ مسائل درسگاہ میں سمجھاتے ہو، ہمیں تو شاباش دینی چاہیے نا۔ تو مسئلے پر بحث کرنا اور ہوتا ہے، اور مسئلہ سمجھانا اور ہوتا ہے۔ آپ کی حیثیت مقتدا کی ہے، آپ نے اپنے علاقوں میں کام کرنا ہے۔ تقدیر کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، آپ تقدیر کا عقیدہ مانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ شرح صدر کے ساتھ بیان نہیں کریں گے، آپ شرح صدر سے بیان کریں، لیکن تقدیر کے مسئلے کی پیچیدگیاں عوام میں نہ چھیڑیں، تقدیر کے مسئلے کی باریکیاں عوام میں نہ لائیں۔ بس ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس پر آمادہ کریں، لیکن خود تو سمجھے نا ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، خود سمجھیں۔ آپ نے فرمایا انسان ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، حالانکہ بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے جو موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے تھے لیکن نہ پڑھ سکے۔ یہ جو نہ پڑھ سکے اس کی وجہ بھی ان کا اپنا گفیل ہوتا ہے، جو پہلے کیا ہوتا ہے، اور وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بس آدمی گاڑی اپنی مرضی سے چلاتا ہے، جب چاہے چلائے جب چاہے نہ چلائے، لیکن وہ گاڑی جس کے اندر اپنی مرضی سے پیٹرول بھی ڈالا ہو، اپنی گاڑی ہو اس میں پیٹرول نہ ڈلائے، اور کوئی جی میں چلانا چاہ رہا ہوں پھر بھی نہیں چل رہی، آپ تو کہتے ہیں بندہ گاڑی چلانے کا اختیار ہے، تو مجھے اللہ نے اختیار دیا میں چلاتا ہوں، پھر چلتی کیوں نہیں ہے؟ ہم کہیں گے اللہ پاک نے اختیار دیا ہے اس گاڑی کو چلانے کا جس گاڑی میں آپ نے پیٹرول ڈالا ہوا ہے، اور جس میں آپ نے پیٹرول نہیں ڈالا ہوا آپ چلانا چاہیں گے وہ تب بھی نہیں چلے گا، اب آپ کے اختیار سے کام نہیں کرنا۔ یہ جو مرتے وقت بندہ کلمہ پڑھتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اس نے ایک جرم کیا ہوتا ہے، جس جرم کی سزا یہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، پڑھنا چاہے تو تب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس لیے کہ جو پڑھ سکنے والی طاقت تھی نا، اس نے ایک جرم کر کے پہلے ختم کی ہوئی ہے، تو وہ تو اپنے اختیار ہے، اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اب دیکھو یہ بحث سمجھا رہا ہوں یا میں آپ سے بحث کر رہا ہوں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ نہیں سمجھائیں گے تو پھر اب آپ نے یہ اصول ذہن میں بٹھایا نا، بھی منع کیا ہے۔ اب اگر یہ کوئی استاد آپ کو کہہ دے استاد جی سمجھاؤ، نا شریعت نے منع کیا، استاد جی میں تو بحث نہیں کر رہا، میں تو آپ سے سمجھ رہا ہوں، کہہ دیا نا منع کیا، بس لا رہی بفی سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ آپ بحث کرنا اور ہے اور سمجھانا اور ہے۔ میں ایک بار مانسیرا خیبر پختونخوا دعوتی دورے پر تھا، تو میرے ساتھ ایک طالب علمی کے ساتھی تھے، وہ تبلیغ میں سال لگا رہے تھے، اور ہمارا سفر تو سال کا نہیں ہوتا، کچھ دنوں کا ہوتا ہے۔ تو مرکز میں ان کو پتہ چلا میں آیا ہوں، تو ہماری ملاقات ہوگی، ان کا بھی شوق تھا میرا بھی شوق تھا، بھی اکٹھے پڑھتے رہے۔ کسی مسئلے پر وہ مجھے فرماتا ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں نے کہا آپ بات نہ کریں تو اچھا ہے۔ مجھے کہتا نہیں بس میں اس مسئلے پر، ان نے سنا ہوگا مثلا بھئی یہ جہاد کا معنی یہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا نہیں ہے، جہاد کا معنی کوشش ہے اور یہ معنی قتال کرتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے۔ تو میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں بھی چھوڑے اس بحث، چھوڑے، لیکن جس کو بہت شوق ہو تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہم شوق پورا کرتے ہیں جی الحمدللہ۔ ہم شوق ایسا نہیں ہوتا کہ جانے دیں، لیکن کوشش کرتے ہیں بھی نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ خیر مجھے کہتا نہیں میں نے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ مانسیرا کیوں آئے ہیں؟ کہا جی تبلیغ میں۔ میں نے کہا میں مانسیرا کیوں آیا ہوں؟ کو جی اپنے کام میں۔ میں نے کہا میری جماعت کا نام ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، تمہاری جماعت کا نام کیا ہے؟ کہا جی تبلیغی جماعت۔
میں نے کہا یہ جو آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے اصول کے ساتھ یا بغیر اصول کے؟ کہا جی بات تو اصول کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا آپ کی جماعت کا اصول ہے کہ بحث نہیں کرنی، میری جماعت کا اصول ہے کہ بحث ضرور کرنی ہے۔ اب اگر میں چپ ہو گیا تو میرا اصول ٹوٹ جانا ہے، اور آپ بول پڑے تو آپ کا ٹوٹ جانا ہے، اس لیے آپ میری بات سنتے رہو۔ بہت ساتھی آتے ہیں الحمدللہ، جو آتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کا شوق پورا نہ کریں۔ ایک میرے دوست تھے، وہ جدہ ہوتے تھے، پاکستان آئے تو ملنے کے لیے آئے، اپنے شہر سے اپنے ایک عزیز کو بھی لے آئے، اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ ذہن غیر مقلد ہے، تو ممکن ہے کوئی بات کر دے تو آپ محسوس بھی نہ کریں، اور ہو سکے تو سمجھائیں۔ میں نے کہا میں تو انشاءاللہ محسوس نہیں کروں گا کہ یہ نہ ہو جس کو آپ لائیں وہ محسوس کر لے بات بھی شروع کر لے گا اور پھر محسوس بھی کر لے گا۔ لوگ شروع بھی خود کرتے ہیں پھر محسوس بھی خود کرتے ہیں۔ خیر وہ آئے تو اس نے خود بات شروع کر دی، جب ایک بات شروع کرنے لگا میں نے پوچھا کہ آپ ہیں کون، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کون ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، مسلمان ہیں، کون ہیں؟ کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا بریلوی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آپ کون سے مسلمان ہیں؟ کہا جی میں سیدھا سا مسلمان ہوں، میں لمبے چکروں میں نہیں پڑتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کرنی ہے؟ کہا جی کرنی تو ہے۔ میں نے کہا آپ کا خاندان کیا ہے، قوم کیا ہے؟ کہتا جی عوان۔ میں نے کہا تم سیدھے سادھے مسلمان ہو، اے کاش تم سیدھے سادھے انسان بھی ہوتے۔ میں نے کہا تم سیدھے سادھے مسلمان تو ہو، اے کاش تم سیدھے سادھے انسان بھی ہوتے۔ مجھے کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جب میں نے آپ سے پوچھا کون سا مسلمان، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کون سے؟ آپ نے کہا میں بالکل سیدھا سادہ ہوں۔ تو جب میں نے پوچھا انسان کون سے ہو، عوان ہو، سید ہو، راجپوت ہو، کیا ہو، تو تجھے کہنا چاہیے تھا نا میں سیدھا سادہ انسان ہوں۔ تو مسلمان تو سیدھا سادہ ہے، انسان سیدھا سادہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ پہلے تجھے سیدھا انسان بنائے یا اس کے بعد تجھے سیدھا مسلمان بنائے؟ کہتے رہی کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، عمر بڑی تھوڑی ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے، بس وہ چنگڑ ہے، تو میں چاہتا اس کا نکاح آپ سے کرا دے۔ کیوں جی؟ میں نے کہا تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انسان میں تفریق کے قائل ہو۔ جو بندہ انسانیت میں فرقہ واریت پیدا کر سکتا ہے اس کو سیدھا سادہ مسلمان نہیں کہہ سکتے ہم۔ بات سمجھ آ رہی؟ تم تو انسانیت میں فرقہ واریت پیدا کرے، فرقے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے تم عوام ہو وہ چنگڑ ہے، تم بھی پڑھے لکھی ہو وہ پڑھی لکھی ہے، تو کر لو نکاح، کیوں نہیں کرتے؟ آخر جی شریعت نے ذات کا خیال تو کیا ہے نا، تو میں نے کہا جس شریعت نے ذات کا خیال کیا نا اسی شریعت نے مذہب کا بھی خیال کیا ہے۔ میں ایک بار اسلام آباد گیا تو ساتھی کے حاجی صاحب کو مجھے ملانے کے لیے رہے، ایک حاجی صاحب آئے، وہ تو کہ حاجی تھا ان کا، اس لیے وہ مجھے ایسے نا مناظرے کے لیے مناظرہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہو؟ کہا جی سیدھے سادھے ہم تو مسلمان ہیں۔ میں نے کہا آپ کی مسجد کا نام کیا ہے؟ جامعہ مسجد اقصی اہل حدیث۔ میں نے کہا جامعہ مسجد اقصی یہ تو سمجھ آئیے، یہ ساتھ اہل حدیث کی دم کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں دیوبند فرقہ واریت ہے، تم ساتھ اہل حدیث لکھو، یہ کیا ہے؟ یہ ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم قرآن کو نہیں مانتے ہیں؟ تو میں نے کہا لکھتے اہل قرآن والحدیث، لکھ لیتے۔ تم سنت کو نہیں مانتے؟ کہا جی مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا لکھتے اہل سنت اہل قرآن والحدیث و سنت، یہ بھی لکھ لیتے۔ تم اسلاف کو نہیں مانتے؟ کوئی جی مانتے ہیں۔ میں نے کہا ساتھ سلفی بھی لکھ لیتے۔ میں نے کہا صاحب آپ اتنے سادے نہیں ہو جتنا سادہ آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہو، یہ کسی اور کو پٹی بڑھانا کہ ہم بہت سادے لوگ ہیں۔ سادے ہو پہلے اپنے مسجد کے اوپر سے جامع اہل حدیث ختم کریں، ہمیں پتہ چلے کہ آپ بہت سادے ہیں۔ یہ ایسا چکر دیا جا رہا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہم دوسروں کیسے سمجھائیں، ہم ان کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے، ایک شادی فوت ہو گیا ہمارا تھا، تو مجھے ایک شاگرد نے میرا فون کیا کہ استاد جی جنازہ آپ پڑھائیں۔ میں چلا گیا،
جنازہ پڑھا تو ساتھی بتا رہے ہیں، میں نے کہا یار یہ جنازے میں کچھ لوگ مجھے شکلوں سے ایسے لگ رہے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ کیا جی ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں تھیں، ایک دیوبند کی، ایک بریلویوں کی، اور ایک انہوں نے بنائی ہے۔ میں نے کہا 2 پہلے تھی، اب انہوں نے کیوں بنائی ہے؟ کہتے ہیں یہ اتحاد امت کے دائی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ ایک مسجد اور بنا لو۔ کیسا امت کو دھوکہ ہے، کیسا دھوکہ ہے۔ میں نے کہا بھی تم یہ کہتے بھئی بریلوی دیوبندی بن جاؤ، ایک ہو جاؤ، ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ تم یہ کہو دیوبندی بریلوی بن جاؤ، ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ تم یہ کہو بریلوی دیوبندی بن جائیں، دیوبندی بریلوی بن جائیں، ایک ہو جاؤ، یہ بات تو سمجھ آئے۔ دیوبندی اور بریلوی بھی ہیں، ایک مسجد اور بنا دو تاکہ امت اکٹھی ہو جائے۔ میں نے کہا اتحاد امت کا فارمولہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ کیسے امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ مسجد آپ کی ہے، میں نے نماز آپ کی مسجد میں پڑھنی ہے۔ مسجد ہماری ہے، انہوں نے ہماری مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اور ہماری مسجد میں آمین اونچی کہنی ہے، اور پھر کہنا گیا ہے فرقہ وریت نہ پھیلاؤ۔ بھئی فرقہ وریت تو پھیلا رہا ہے، اور تانا ہمیں دیا جا رہا ہے فرقہ وریت مت پھیلاؤ، امت کو اکٹھا رہنا چاہیے۔ میں نے کئی ایک بیانات میں کہا علل اعلان، میں نے کہا مجھے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حنفیت کا ترجمان ہے، مجھے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندیت کا ترجمان ہے، مجھے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حنفیوں کا مناظر ہے، جو آپ سمجھتے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں۔ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج بازی کرتا ہے، مجھے سمجھتے ہیں کہ فرقہ وریت پھیلاتا ہے۔ میں نے کہا میرا ایک بیان آپ ثابت کر دیں میں نے کبھی کہا ہو کہ اہل حدیث حنفی بن جائیں، کبھی کہا؟ جو رفع دین کرتا ہے وہ چھوڑ دے، آمین اونچی کہتا ہے وہ آہستہ کہا کرے، ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھتا ہے ملا لیا کرے، کبھی کہا؟ میں نے کہا یہ بات تو ہمیشہ آپ لوگ کہتے ہیں، رفع دین چھوڑ دو، آمین اونچی کرو، حنفیت کو چھوڑ دو، یہ شرک ہے، یہ ساری تقریریں تو آپ کر رہے ہیں، تو فرقہ وریت میں پھیلا رہا ہوں یا آپ پھیلا رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بے ہم رفع الیدین نہیں کرتے، ہمارے پاس دلیل ہے، جو کرتا ہے اس کا مسئلہ ہے۔ ہم آمین آہستہ کہتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے۔ ہم امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے۔ میں تو اپنے مسائل پہ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس دلیل ہے، آپ کو تو میں نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ ہم تو اعتدال سے چل رہے ہیں۔ مناظرے آپ کہہ رہے ہیں، اہل حدیث مسئلہ کے 4 پھول ہیں آپ بتا رہے ہیں، مناظروں کے چیلنج آپ دے رہے ہیں، 21 دن کا بندہ ٹریننگ لے جا کر حنفی آپ بنا رہے ہیں۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو دفاع کر رہے ہیں، اپنے مسلک پر لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اب چونکہ لوگ مسلک پہ کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بندہ فرقہ وریت پھیلا رہا ہے، اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ میں کیوں پھیلا رہا ہوں؟ ہم تو اپنے مسلک پر لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ دیکھو کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور یہ پروپیگنڈا ان کی طرف سے ہے، اور شکار ہمارے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے کہتے ہیں جی اس کی کیا ضرورت تھی، یہ کیوں مسئلہ چھیڑ دیا، فروغ سا مسئلہ تھا، کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا ان سے پوچھو جن کے یہاں مسئلہ پیدا ہوا ہے، ان سے پوچھو کیا ضرورت تھی نا، ہمیں آپ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو شوق سے کسی جگہ پر بیان کے لیے نہیں جاتے، ہمیں تو لوگ بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، کوئی الجھن ہے تو انہوں نے بلایا ہے نا جی، ہمیں کوئی نہیں بلاتا۔ میں نے کہا تم بول سکتے تو تم ہی بلا لیتے، تم بول سکتے تو تمہیں بلاتے نا، تم نے تو وہاں جا کے پٹیاں وہ پڑھانی ہے جو تم نے پڑھا ہوا ہے۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ جیسے پڑھا ہے تو تسا تو جی میں پڑھے ہو نہیں پڑھانا ہے، تھوڑا تو مسئلہ ہی ہے، تو پھر کیوں آپ کو تکلیف دیں گے وہ؟ آپ نے فرمایا صحابی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ پاک نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ حالانکہ حدیث میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جب کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک شخص کو قتل کیا تو
تو جب آپ علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا قیامت کے دن تو اپنے سر پر لائے گا. اس کا مطلب یہ ہے اگر توبہ نہ کرے تو لائے گا. یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ اسی پہ سر پہ ہوتا ہے. اس کو جو تو نے قتل کیا ہے تو تیرے سر کے اوپر ہے، اور جب توبہ کر لی اللہ نے معافی کا اعلان فرما دیا، اب سر پہ کیسے ہوگا؟ جب کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو قاتل کو 2 سزائیں ملتی ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. دنیا میں تو قصاص ہے اگر قتل عمد ہو، اگر قتل شبہ عمد، اگر یہ تو قصاص ہوگی. اس کا تعلق مقتول کے ورثاء کے ساتھ. اب جو قتل ہو رہا ہے وہ ظاہر مسلمان تھا لیکن رہتا کفار میں تھا، اور اس کو جو وارث ہیں وہ خود کفار ہیں جن کو حق ہی نہیں ہے کہ مسلمان سے انتقام قصاص مانگیں، اور معاملہ میدان جنگ کا ہے. اب دنیا والا معاملہ تو ہو نہیں سکتا نا. باقی رہ گیا آخرت. آخرت میں قاتل کو گناہ کی سزا ہوتی ہے اگر بغیر توبہ کے جائے. نمبر 1، حضرت اسامہ اس کو قتل فرما رہے ہیں کافر سمجھ کر. نمبر 2، کیا حضرت اسامہ حضور کی تنبیہ کے بعد توبہ نہیں فرما رہے؟ نمبر 3، کیا اللہ نے صحابہ کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان نہیں فرمایا؟ اعلان فرمایا. تو اب اس کو سزا کا معنی کیا ہے؟ یہ سمجھانا مقصود ہے. یہ اپنے صحابی کو بتا کر غیر صحابی کو بتانا مقصود ہے کہ جن کے ساتھ گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے اگر یہ بھی کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، یہ سمجھایا جا رہا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے قتل کا قیامت اسامہ سے بدلہ لیں گے اور اسامہ علیہ باللہ جہنم میں جائیں گے. صحابی کے ساتھ تو وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ ان کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے. اللہم اغفر للعباس ووالدہ مغفرہ. خطبہ جمعہ یہ جملہ علماء کیوں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب محفوظ ہیں. صحابہ کے محفوظ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں نہ کریں. شہید کے ساتھ وعدہ ہے یغفر للشہید فی اول دفعۃ من دمہ. گناہ کا ان کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور ہم پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا. وعدہ ہے پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے معافی کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں نہ مانگیں. وعدے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے، اللہ بہت بڑے بھی ہیں، اور بہت بڑا اگر معاف کر بھی دے اس سے پھر بھی ڈرتے رہنا چاہیے. ہمارے اکابر میں اور ہم میں یہی فرق ہے. ہمارے بڑے جن کو بڑا سمجھتے تھے نا، ان کی عظمت کا خوف ہمیشہ دل میں ہوتا تھا، اور ہم جس کو بڑا سمجھتے ہیں اس کی عظمت کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہوتا. ہم بڑوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے ہمارے بڑے وہ دھوکہ اپنے بڑوں کو نہیں دیتے تھے. کہیں صورت دھوکہ پیدا ہو تو تب بھی معافیاں مانگتے تھے. یہ بات اچھی طرح سمجھا کریں. مجھے یہاں سے ایک بات یاد آئی، اس کو تربیت کے حوالے سمجھیں. جو لوگ مجھ سے بیعت ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، جو بیعت نہیں فائدہ ان کو بھی ہوگا لیکن کم ہوتا ہے. یہ میں بارہا کہتا ہوں، اس میں بیعت سے بندے کا تعلق بدل جاتا ہے. تعلق بدلنے سے کیفیت بدلتی ہے، اور تبدیلی یہ کیفیت بندے کے اوپر اثرات مرتب کرتی ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر کوئی آپ سے بڑا وہ آپ کو بلا کر کسی بات پہ ڈانٹے یا آپ کو سمجھائے، جب سمجھا رہا ہو اس وقت صفائی نہ دینا، اس وقت خاموش رہنا، اور پھر کسی مناسب موقع کا انتظار کرنا اور پھر صفائی دینا. جس وقت وہ سمجھا رہا ہو اگر اس وقت جواب دیں تو اس کے مزاج میں تکدر آ جاتا ہے، چھوٹے کے بارے میں اس کا دل صاف نہیں ہوتا، اس لیے مزید وہ سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مزید وہ سمجھانے کے لیے، دیکھو بیٹا میں تمہیں کل بھی دیکھا تم کلاس میں دیر سے آئے، میں نے پرسوں بھی دیکھا دیر سے آئے، میں نے کل بھی خیال کیا تم نماز میں جب سلام پھرا تو کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے، خیال کیا کرو.
आपको उस्ताद जी मैं इंशाल्लाह एहतियात करूँगा, मुझसे गलती हुई है। अब मेरा जी चाहेगा मैं एक और बात समझाऊँ, बच्चा बहुत अच्छा है। नहीं जी, मैं आ रहा था तो मुझे मुफ्ती शबीर साहब ने कहा था चाय लाओ, इस वजह से देर हो गई थी, बस मैं 5 मिनट लेट हो गया। मैं तो क्लास वक्त पे आ रहा था, मैं तो वक्त पे आ रहा था, अचानक घर से अब्बू का फ़ोन आ गया तो मुझे थोड़ा दफ्तर जाना पड़ा। अब मैं अगली बात क्या समझाऊं? अब मैं जो समझाना चाह रहा था इनके उस बोल ने मुझे रोक दिया है। मैं कोई और बात करूंगा तो एक नई तवील मौजूद होगी, मेरा दिल नहीं करेगा मैं अगली नसीहत करूं। मैं 2 दिन से देख रहा हूं तुम तकबीरुल्लाह से नमाज नहीं पढ़ रहे, तुम्हारी रकात जा रही है, इतनी दूर से तुम आए हो, 12 दिन का कोर्स है तो ख्याल करो। बस उस्ताद जी आँख देर से खुली थी, संजय के लिए गया तो लाइन लगी हुई थी, थोड़ी देर हो गई है, अब मैं अगली बात कैसे समझाऊं? जी उस्ताद जी गलती हो गई है। अब इनके ज़हन में आना चाहिए कि मेरी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो उस्ताद ने देखी हैं और महसूस फरमाया और मुझे तंबीह की है। अब मैं कोई मुनासिब वक्त का तलाश करूं कि मैं ना ये गलत फहमी भी दूर करूं। बस कभी देखा अकेले बैठे हैं, मूड में हैं, खुश हैं, आ जाओ अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है, खैरियत है, ठीक है उस्ताद जी मैंने एक छोटी सी दरख्वास्त करनी थी। हाँ क्या बात है? उस्ताद जी आपने कल फरमाया था ना, मैंने तो जब से आपसे फरमाया तकबीरुल्लाह का अहतमाम करता हूँ, मैं तो पूरी कोशिश करूँ तकबीरुल्लाह भी ना जाए, रकात तो बहुत बात का मसला है, बस वो आज ज़रा अचानक आँख देर से खुली है और आगे गया तो बैतुल खला में लाइन लगी हुई थी तो थोड़ी ताख़ीर हो गई है, तो मैं फिर भी उस्ताद जी आपसे मदद करता हूँ। अब बताओ मेरा कितना दिल खुश होगा। भाई ज़रा चाय लाओ, नहीं उस्ताद जी नहीं पियो, लाओ भाई चाय लाओ, नहीं उस्ताद भाई नहीं पियो, बैठो, अब खड़े क्यों बैठो, ये जो मैं बातें कह रहा हूँ खुश होकर कर रहा हूँ। अब बताओ कितनी दुआएं मिलेंगी इनको? ये बात हम समझते नहीं। फौरन सफाई, फौरन सफाई। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मरकज़ की या हमारी जमात की शूरा के तमाम अफराद मेरे शागिर्द भी हैं, मेरे मुरीद भी हैं, इसलिए मुझे समझाने में बहुत आसानी होती है, मुझे टेंशन नहीं होती। और मेरी आदत है को कितना ही इल्म और तक़वा में बड़ा क्यों ना हो, ना मैं शूरा में रखता हूँ ना अपने मदरसे में मुदर्रिस रखता हूँ, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। हमें बहुत बड़े नहीं चाहिए, हमें बहुत अच्छे चाहिए, बस हमें बहुत मुती चाहिए। ये छोटे हैं, 10 साल बाद बड़े होंगे, 20 साल बाद और बड़े होंगे, हम दुनिया में नहीं होंगे, यही होंगे, तो हमें क्या टेंशन है, कौन सी जल्दी है? मेहनत के साथ अफराद तैयार करो। ये बात अच्छी तरह समझो, जब कोई बड़ा समझा रहा हो उस वक्त सफाई नहीं देते। बस हमारी शूरा के इजलास हो रहा है तो भाई ये जो साथी आ रहे हैं ना, जब आए तो इनको चाय पिलाना। उस्ताद जी हमने भी ये तय किया है, मैं दूसरी बात नहीं करूँगा। आप मुझसे छोटे हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, मेरे शागिर्द हैं, मेरे मुरीद हैं, मैं आपको एक तरतीब बता रहा हूँ कि जब हजरात आए तो को इनको आती चाय पिलानी है, जी ठीक है उस्ताद जी। जब कोई आलिम आए तो उसका ज़्यादा ख्याल करना, जी ठीक है उस्ताद जी। मेरा जी चाहे कि मैं और बातें कहूँ, मैंने एक बात की है इनको चाय पिलाओ, जी हमने भी तय किया। रात बहुत लंबी है तो सुबह आदमी उठे तो कोई चीज़ पीने को दिल करता है, ज़रा इसका ख्याल करना। जी हाँ मैंने भी ये सोचा हुआ था, अब अगली बात मैं क्या करूँगा? मैं बेटा हंसा नहीं रहा, तो मैं समझा रहा हूँ और मैं बार बार कहता हूँ तुम 12 दिन के लिए आए हो, शायद तुम मुझे समझ ना पाओ। जो यहाँ मुसलसल रहते हैं उनको कुछ समझ आती है और मैं उनको दर्द के साथ ये बात कहता हूँ, तुम्हें तब समझ आएगी जब मैं तुम्हारे सर पे नहीं होगा। फिर बंदा सोचता है यार अब मैं समझाने वाला भी कोई नहीं। इस दौर में कोई यूं समझाने वाला हो ना, समझाए, फिर प्यार, फिर मोहब्बत, फिर कुड़न, आदमी सोच नहीं सकता। आप जाओ जामियात में जाओ, काम करो, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। हमारा एक भी इजलास ऐसा नहीं होता जो बहुत छोटा भी हो जिसमें मैं इजलास में आने वाले अपने शागिर्दों को चाय ना पिलाऊं। अपने मुरीद जब भी होगा मैंने कुछ ना कुछ रखना है। बस मुझे ये मरूबत के खिलाफ लगता है कि मैं बुलाऊं और कुछ ना खिलाऊं, मुझे अजीब सा लग रहा होता है, बहुत अजीब सा लग रहा होता है। और मैंने समझाता हूं फिर देखो तो मेरे शागिर्द हो, कोई तुम्हारे शागिर्द भी तो होंगे ना, ये अच्छी तरह समझा करो। मैं एक जगह एक मदरसे में गया, वहां एक मेरा शागिर्द था, मुरीद था, शागिर्द तो कम था, असल मुरीद था। मौलाना पढ़ा रहे थे,
تو ساری چائے پئیں گے. طالب علم سے کہا چائے لاؤ. وہ طالب علم چائے لے کر آیا. اب میں اور میرا شاگرد بیٹھے ہیں, تیسرا کوئی بندہ نہیں. طالب علم سے کہا ڈالو. میں نے کہا نہیں بیٹا رہنے دو, آپ چلے جاؤ. وہ چلا گیا. میں نے کہا تو میرا پیر ہے یا مرید ہے؟ کہا جی مرید. میرا شاگرد ہے یا استاذ ہے؟ کہا جی شاگرد. میں نے کہا اس کو کیوں کہہ رہا ہے چائے ڈال؟ تو نہیں ڈال سکتا, تو نہیں ڈال سکتا. اگر تو چائے ڈال نہیں سکتا مجھے پلاتا کیوں ہے؟ میں کو تیرے دسترخوان پہ ایک کپ چائے کا محتاج ہوں؟ تیری محبت میں تیرے پاس آیا ہوں. اس شہر میں تو لوگ ترستے ہیں کہ ہمارے گھر چائے پی لے. وہ تو کہہ رہا چائے ڈال. میں نے کہا بیٹا یاد رکھ, ہماری خدمت کرنی ہے تو چائے خود ڈالنی ہے. نہیں ڈال سکتا ہمیں چائے کی دعوت مت دو. بس میں کبھی جاتا ہوں نا, مثلا میں ان کے پاس گیا ہوں, ہمارے شاگرد ہیں, تو استاد جی مالش کرائیں گے؟ ہاں کرو. آؤ بھائی 3 لڑکے. میں نے کہا نہیں رہنے دو, بس میں سوتا ہوں. کیوں استاد جی؟ بس میرا دل نہیں کر رہا. مجھے تکلیف ہوتی ہے, یہ خود مالش کیوں نہیں میری کر رہے؟ آپ اپنے شاگردوں کے درمیان میری مالش کرتے تو میں شرم آ رہی ہے, تو میرے شاگرد کس بات کی ہو؟ میں کہتا ہوں میں نہیں کراتا, میں انکار کر دیتا ہوں. میں بتاتا نہیں میں نے انکار کیوں. میں نے کہا نہیں بھائی میری عادت نہیں, میں سوؤں گا, مجھے نیند آ رہی ہے, میں سو جاتا ہوں. میرا شاگرد تو تیل لگانے کے لیے تیار نہیں, کسی اور کو بلا رہے. یہ بات جو میں سمجھاتا ہوں نا, یہ کبھی آپ کو سمجھ آ جائے نا, سمجھ آ جائے. یہ میرے شاگرد ہیں, میں ان کے پاس سال میں 1 بار آؤں گا, 2 سال میں 1 بار آؤں گا. جب ان کے پاس آؤں یہ میرا جوتا خود اٹھائیں, میں ان کے پاس آؤں دسترخوان خود لگائیں, میں ان کے پاس آؤں کھانا خود کھلائیں, میرے ہاتھ خود دھلائیں, بستر خود لگائیں, رات کو میرے پاؤں پہ مالش خود کریں. میرے سر میں سال میں 2 سال میں 1 بار یا 1 سال میں 1 بار کریں گے, اور ان کے پاؤں پہ مالش زندگی بھر ہوتی رہے گی. کیوں؟ ان کو دیکھ کر شاگرد سمجھیں گے استاذ کیا ہوتا ہے, تو میرے جانے کے بعد ان کے پاؤں پر مالش ہونی ہے نا. شاگردوں کو سمجھ آ گیا استاذ کیا ہوتا ہے, سمجھ آ گیا استاذ کیا ہوتا ہے. میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں میں جو تم سے تیل لگوا رہا ہوں نا, اپنے لیے نہیں, میں اس لیے لگوا رہا ہوں کہ زندگی بھر تمہارے سر میں تیل لگتا رہے. میں جو اپنے پاؤں میں مالش تم سے کرا رہا ہوں نا, تمہارے شاگردوں کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے پاؤں میں مالش ہوتی رہے. میں جو اپنی جوتیاں اٹھواتا ہوں تم سے شاگردوں کے سامنے, میں چاہتا ہوں کہ تمہاری جوتیاں شاگرد اٹھاتے رہیں, اور یوں نہ اٹھائیں کہ تم کہو تو اٹھائیں, تم نہ کہو تو پھر اٹھائیں. تمہیں مالش کے لیے بلانا نہ پڑے, تم نہ چاہو تو پھر مالش کریں. یہ تب ہوگا جب آپ میری مالش کرو گے. میری سے مراد پھر سمجھ لو میں نہیں ہوں, میری سے مراد استاد ہے. اب وضاحت سمجھ آ گئی کہ میں وضاحت کر دوں کہ آپ یہ نہ کہ ترتیب اپنے لیے بنا رہے ہیں. میں نے کیا ترتیب بنانی ہے آپ سے؟ بھائی آپ کا استاد آئے, اس کا خیال کرو. ہمارے ہاں یہاں جو ہم اساتذہ ہیں, ان کے اساتذہ آتے ہیں, آپ چاہو تو ان اساتذہ سے پوچھ لو. میں ان کو بلا کر کہتا ہوں بھئی آپ کا استاد ہے, آپ کا والد ہے, آپ کے خاندان کا بندہ ہے, آپ جیسا اکرام کرنا چاہو کرو, خرچ میرے ذمہ ہے. یہاں میں تمہارا باپ ہوں, تم میری اولاد ہو, تمہارے جتنے رشتہ دار آئیں گے وہ میری اولاد کے رشتہ دار ہیں. میرا بیٹا ہے عبداللہ, اس کا استاذ ہے تو کھانا میں کھلاؤں گا. اگر میں تمہیں بیٹا سمجھتا ہوں تو تمہارے استاذ آئیں گے تو کھانا کھلانا میرے ذمہ ہے. تم کھل کے اکرام کرو, تم نے جھجکنا نہیں ہے کہ کیا ہوگا. میں آپ کا استاذ ہوں, میں آپ کے لیے باپ کی طرح ہوں, میرا دسترخوان آپ کا ہے, آپ کھل کے خدمت کرو. ہمارے یہاں کسی استاذ کا تعلق والا آئے نا اور خدمت نہ ہو, آپ ان سے پوچھ لو, میں بلا کر ناراض ہوتا ہوں. آپ نے کیوں اچھا نہیں کھانا کھلایا, آپ نے کیوں اکرام نہیں کیا, پیسے تم نے دینے میں نے دینے. کچھ خیال کیا کرو, تمہارے اساتذہ آتے ہیں, تمہارے بڑے آتے ہیں, خیال کرو ان کا. تمہارے خاندان کا بندہ ہے تو ان کی خدمت کرو. پیسہ میں نے دینا, تم نے تھوڑا دینا. اور آپ کو شاید تلاش کرنے سے ایسا کوئی موت میں ملے کہ میں سال کے شروع میں اجلاس بلاتا ہوں اور تمام اساتذہ سے کہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی مہمان آئیں پورے سال میں ان کا خرچہ آپ کے ذمہ نہیں ہے, یہ ہمارے ذمہ ہے, آپ کے ذمہ نہیں ہے. بس صرف 2 شرطیں ہیں. نمبر 1, آپ نے جو منگوانا ہے خود نہیں منگوانا, براستہ دفتر منگوانا ہے. دفتر پیغام بھیجو بھی 4 مہمان ہے کھانا لاؤ.
5 مہمان ہیں چائے لاؤ، 10 مہمان ہیں پھل لاؤ، دفتر سے گو، دفتر والے کسی استاذ کے کہنے پر پھل نہ لائیں، میں چمڑی کو ادھیڑ دوں۔ ان کی جرت کیا ہے ہمارے مدرسے کا استاذ پھل مانگے اور دفتر والے نہ لائیں؟ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تم کس لیے بیٹھے ہو یہاں پہ؟ مدرسے کا استاذ ہی سب کچھ ہے، ان کا بھی پھل تم نہیں لائے تو تمہیں تنخواہ کس بات کی مل رہی ہے؟ پیسہ میں نے دینا ہے یا تم نے دینا ہے؟ میرے اوپر قرض ہو یا نہ ہو یہ میرا مسئلہ ہے، لیکن میں اپنے اساتذہ کے بارے میں دوسری رائے نہیں سن سکتا۔ نمبر 1 دفتر سے منگواؤ۔ یہ دیکھو آپ نے دیکھا مہمان خانہ کتنا خوبصورت ہم نے بنایا ہے۔ یہ مہمان خانہ میرا نہیں ہے، میرے اساتذہ کا ہے، ہمارے طلبہ کا ہے، ان کے مہمانوں کا ہے۔ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، گرمی آتی ہے اے سی لگا ہوتا ہے، فریج ہوتی ہے، سردی آتی ہے ہیٹر چلا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھی کیا ہے 15 لاکھ ہے، 15.5 لگ جائیں گے، 16 لگ جائیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ اور دوسرا آنے والے مہمان کے سٹیٹس کا تعین آپ نے کرنا ہے۔ آنے والے مہمان کا اس کے تشخص کا خیال آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آیا آپ کا شاگرد ہے اور کو جی 1 کلو مٹن کڑھائی لاؤ، ذرا آپ بھی خیال کرو نا۔ جب ہم نے اتنے کھول دیا آپ کے لیے دسترخوان، آپ بھی خیال کرو۔ یہ 2 چیزوں کا خیال کرو، آپ کا مہمان ہمارا مہمان ہے، کوئی آپ کا خرچہ نہیں۔ کوئی ایسے موت میں ملتے ہیں؟ بولو۔ میں طلبہ سے کہتا ہوں اساتذہ سے بھئی میں موت میں، اچھا میں تو ویسے ہی موت میں نہیں ہوں، یعنی اس مدرسے کا میں واقعتاً موت میں نہیں ہوں۔ چھوٹے بھائی خبیب احمد وہ موت میں کاغذوں میں بھی وہی ہے، قانوناً بھی وہی ہے، مجھے جب چاہے وہ نکال دے، میں تو موت میں بھی نہیں ہوں۔ ہم نے تو اس کو بھی اپنے ساتھ نتھی نہیں کیا کہ موت میں ہوں۔ صدر مدرس بھی میں نہیں ہوں اس مدرسے کا، میں صدر مدرس نہیں ہوں۔ صدر مدرس اور ہے، موت میں اور ہے، ناظم اور ہے، رئیس اور ہے، نگران اور ہے۔ ہمیں کیا ٹینشن ہے کہ ہر عہدہ خود لے کر اپنی پریشانی کھڑی کریں؟ یہ پریشانی سے بچنے کا کتنا آسان حل ہے۔ صدر مدرس جانے اور تدریس جانے، ناظم جانے اور پیسہ جانے، محتمم جانے اور اہتمام جانے، اساتذہ جانے اور سبق جانے، کتنا آسان کام ہے۔ بس ان کو سمجھاتے رہو کام کیسے کرنا ہے، سمجھاتے رہو۔ کیوں؟ مرنا تو ہے ہی، مریں گے تو ان کو کام کرنا آ جائے گا۔ ہم قبر میں پڑے ہوں گے، کام ہوتا رہے گا اور ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ کتنا آسان تھا کام ہے۔ ہر چیز کو اپنے ساتھ نتھی نہیں کرتے۔ میں نے آپ سے کل کہا نا، مجھے خدشہ تھا کہ کل مجھے عدالت سے سزا ہوگی اور شاید میں جیل جاؤں۔ میں نے آپ کو 10 بجے سبق پڑھایا، آپ کو نہیں پتا اس وقت میری حالت یہ تھی، آپ نہیں اندازہ۔ میں نے دیکھا درمیان میں پانی نہیں پیتا، میں نے اس دن پانی 2 بار پیا۔ میری حالت یہ تھی، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں گر جاؤں گا، لیکن میں نے آپ کا سبق نہیں چھوڑا۔ میں نے بیماری آپ کو نہیں بتائی، سفر آپ کو نہیں بتایا۔ 3 گھنٹے صبح پڑھایا، 2 گھنٹے چناب نگر پڑھایا، آپ کو پھر رات 2 گھنٹے پڑھایا، پھر رات 1 بجے سویا۔ گھر والوں کا سارا بھئی یہ خرچے ہیں، یہ کپڑے کے پیسے ہیں، فلاں چیز کے ہیں، سب انتظام۔ اور آپ بیعت کر لو جس نے کرنی ہے، مسافہ کر لو جس نے کرنا ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں اگر جیل چلا بھی جاؤں تو جو میرے ذمہ دورے کے کام ہیں نا وہ سارے پورے ہو جائیں، الجھن نہ ہو۔ میں نے آپ سے ذکر کیا، ضرورت نہیں، آپ سے کرو گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو پریشان کیوں کریں؟ ہم نے آپ کو پریشان نہیں کیا، بری ہونے کی خوشی سنائی، خوشخبری سنائی۔ جن کو پیار ہے وہ بہت خوش ہیں، اور جن کو نہیں ہے پتہ چلے گا وہ پھر آ گیا، کہنے کہ بچوں یہ آتے ہی رہنا ہے انشاءاللہ یہ آتے ہی رہنا ہے، تم ٹینشن نہ لو۔ میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو سناتا ہوں نا کارگزاری کیوں سناتا ہوں؟ آپ دل بڑا رکھو، خدا کے لیے یہ دماغ ختم کرو۔ بڑے نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، سرپرستی کوئی نہیں کرتا، پوچھتا کوئی نہیں ہے، کہاں جائیں؟ ہم آپ کو پوچھتے ہیں، بتائیں ہم ہیں نا؟ آگے ذہن میں ہم ہیں نا؟ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارا کام ہماری زندگی میں 3 نسلوں میں منتقل ہو گیا ہے۔ جس میں 3 نسلوں میں کم از کم ہم سے بڑے بھی، ہمارے جتنے بھی، ان کی اولاد بھی۔ میں ایک اپنے مرید کیا گیا، اب اس کا بیٹا ہے 2.5 سال کا، اس سے بڑا ہے 3.5 سال کا۔ سلام لیا، اب 2.5 سال کا بچہ سلام لے رہا، چھوٹا ہے نا، ایک ہاتھ سے بچہ ہے، اس کو کیا پتا سلام کیا ہے، سلام لو، سلام بڑھا۔ 2.5 سال کے بچے نے ایک ہاتھ بڑھایا، 3.5 سال کا بچہ کہتا ہے تو ابھی ہو گئے؟ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے ہماری زندگی میں 3 نسل میں کام چلا گیا۔
برکت ہے۔ اب آپ بتا سکتے ہیں میں کتنا خوش ہو رہا ہوں دیکھ کر اس بات کو۔ کراچی ہمارا مرید ہے، شاگرد ہے، اس کی بتیجا ہے، اسکول گیا، اب اسکول میں ایک ٹیچر غیر مقلد تھا، وہ تو باز نہیں آتے، وہ ہر جگہ پہ باز وہ نہیں آتے، شرارتیں وہ کرتے ہیں، فرقہ واریت ہم بلا رہے ہیں۔ بچہ گیا نماز پڑھ رہا ہے، ٹیچر کہہ رہا ہے تم نماز پڑھتے ہو ہاتھ یہاں کیوں باندھتے ہو، ہاتھ یہاں باندھا کرو۔ اس نے کہا میں کوئی عورت ہوں یہاں باندھا کرو، میں ادھر باندھوں گا۔ 6 سال کا بچہ، دیکھو تیسری نسل میں مجھے انگلینڈ سے خاتون نے فون کیا، اس نے کہا جی ہمارا 3 سال کا بچہ ہے، ہم اس کو گھومن صاحب کہتے ہیں، 3 سال کا بچہ ہم اس کو گھومن صاحب کہتے ہیں۔ بس مست ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، مست ہے ہر وقت۔ میں بیرون شارجہ ایک جگہ پر گیا، ہمارے ایک دوست نے کہنے لگا یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ جو آپ جیل سے نکلے تھے نا، اور اس کے بعد ایک نظم پڑھی تھی اور استقبال ہوا تھا، وہ کیا تھا جی، رہائی پا گیا وہ۔ اس نے کہا جی یہ اس کی لوری ہے، لوری، یہ جب تک دیکھتا نہیں سوتا نہیں ہے، روزانہ ایک بار دیکھ کے سوتا ہے، یہ اس کا بچپن ہے۔ اب بتاؤ اس کی جوانی کیسی ہوگی اور پھر بڑھاپا کیسا ہوگا۔ یہ تو میں اس ساتھ کہتا ہوں، خدا گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، میں تصنع سے کام نہیں لے رہا، میں آج مر جاؤں نا مجھے مرنے کا غم نہیں ہے، الحمدللہ اتنا ہم نے کام کیا ہے، مجھے اب تو موت کا بھی غم نہیں، مرے یہ تو ڈرنا تو چاہیے، اللہ کریم ہے، سزا نہ ہو، پکڑے نہ جائیں، گرفت نہ ہو، ڈرنا چاہیے۔ میں جو کہہ رہا ہوں مرنے کا غم نہیں ہے، یعنی مجھے یہ نہیں کہ مر گیا تو کیا ہوگا، مجھے پتہ ہے مر گیا تو ایسے افراد ایسے ملکوں میں تیار ہو گئے ہیں کہ جو مسلسل کام کر رہے ہیں۔ میرے واٹس ایپ میں نے صبح کھولا تو میسج آیا ہندوستان سے، کیا جی یہ زبان ہے تیلگو کی زبان بتائی آپ کی، تیلگو، اس میں آپ کی جو کتاب ہے نا حج جمرہ، میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے، یہ آپ کو بھیج رہا ہوں، اس پہ برکت کے 2 لفظ لکھ دیں تصدیق کے لیے۔ یعنی جس زبان کا مجھے تلفظ نہیں آ رہا اس زبان میں کتاب کا ترجمہ ہو کر بھی آ گیا، 1 روپیہ بھی نہیں لگا، 1 پیسہ بھی نہیں۔ مجھے کل یہاں سبق سے فارغ ہوا، بھائی ہمارے میڈیا میں میسج آ گیا، استاد جی آپ کو ایک خاتون ہے وہ آپ کو فون کریں گی، وہ آپ کی کتابوں پر انگلش پہ کام کرنا چاہتی ہیں، وہ کہتی ہے انگلش کا کام مجھے دو، میں ترجمے کرتی ہوں۔ دیکھیں ہم بھی نہیں جا رہے، میڈیا والے بھی نہیں جا رہے، ہمیں پتہ بھی نہیں کون ہے، شہر کا بھی نہیں پتہ۔ پھر صبح پوچھا استاد جی بات ہو گئی ہے، میں نے بھی 1-2 بار فون آیا تھا لیکن سگرم پر میری نہیں بات ہو سکی، بس آپ انہیں کیا تو ترجمہ کرنا چاہتی ہیں، بسم اللہ پڑھیں، اس کے لیے میری بات کی ضرورت تو نہیں ہے نا، شروع کریں۔ ایسی دنیا میں لوگ، ایران سے ہم نے جی فارسی میں کام شروع کر دیا۔ یہ میری کتاب نماز اہل سنت، اس کا کینیڈا سے آرکیٹیکٹ انجینئر ایک لڑکی نے ترجمہ کیا ہے اور $1000 اس کے چھاپنے کے لیے بھیجا، واللہ العظیم آج تک اس لڑکی سے میری ٹیلی فون پر بات بھی نہیں ہوئی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ انگلش میں ترجمہ کر کے آرکیٹیکٹ انجینئر، عالمہ نہیں، آرکیٹیکٹ انجینئر لڑکی، اور بھائی اس کا انگلینڈ میں بیٹھا ہے، اس نے وہاں سے اس کی پروف کی ہے اور پھر ہمیں بھجوائی ہے، کہا جی ہماری ہمشیرہ ہیں تو ان کی خواہش ہے میں استاد جی کتاب کا ترجمہ کروں، ہمیں اجازت لے کر دو۔ میں نے کہا اجازت کیا، ہم تو شکر کرتے ہیں کوئی کام کرے۔ میں یہ بات خیر سے سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنا ذہن بناؤ، کام کرنا ہے انشاءاللہ، کریں گے یا نہیں کریں؟ ہاں، بات صرف یہاں سے چلی تھی، لمبی ہوگی کہ جب کو بڑا سمجھائے نا کوئی جو میری غلطی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا الحمدللہ الف با تا سے لے کر قرآن کریم، تفسیر، احادیث، فقہ، صرف، نحو، منطق، بلاغت، کسی فن میں کوئی ایک استاذ بھی میرے تمام اساتذہ میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو بدعتی ہو، کوئی مماتی ہو، کوئی یزیدی ہو، کوئی خارجی ہو، یہ اللہ کا ہمارے ساتھ تکوینی نظام ہے، کوئی ایک بھی نہیں۔ یعنی اب میں کسی کی بطور استاذ عزت کرنا چاہوں،
بھی عقیدہ تو میرا نہیں لیکن میرا استاد ہے، مجبوری ہے، اللہ نے اس مجبوری سے بھی بے نیاز فرما دی۔ کوئی رکھا ہی نہیں ہے ایسا کہ جس کا ہمیں احترام کرنا پڑے، بھئی چلو کچھ بھی ہے، استاد تو ہے نا۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، یہ خدا کا تکوینی نظام ہے ہمارے ساتھ۔ نمبر 2، میرے اساتذہ میں سے کوئی استاد بھی ایسا نہیں جو زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں اور مجھ سے ناراض ہو، کوئی ایک بھی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں۔ ایک استاد ہمارے تھے، وہ فوت ہو گئے، تو ان کے بارے میں کچھ باتیں ساتھیوں نے مشہور کی اور میرے بارے میں ان کا ذہن بنایا کہ اس نے کی ہے۔ میں اس وقت جیل میں تھا، مجھے پتہ بھی نہیں میں جیل میں ہوں۔ 3 سال بعد نکلا، 3 سال بعد، اور مجھے کہا پتہ چلا ساتھی نے، استاد جی کا تمہارے بارے میں ذہن ہے۔ استاد جی بیمار تھے اسپتال میں سیدھا اسپتال چلا گیا۔ میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ استاد جی یہ باتیں فلانے کی ہیں اور میرا نام استعمال کیا، میرا تعلق نہیں۔ میں سمجھتا تھا استاد جی بیمار ہیں، آخری وقت ہے، یہ باتیں صفائی کا موقع نہیں ہے۔ میں نے سلام لیا اور پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے کہا استاد جی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، بس معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ استاد جی میں معافی مانگنے کے لیے، رو پڑے، بہت روئے، اور کہا میں نے معاف کیا ہے، میں نے معاف کیا ہے۔ جتنی توفیق مجھے تھی میں نے پیسے نکالے، ہدیہ دیا اور پاؤں چوم کے میں نکل گیا۔ بس میرا دل مطمئن ہو گیا۔ غلط فہمی صحیح فہمی اپنی جگہ پر ہے، چلو یہ بھی دنیا سے خوش ہو کے تو جا رہے ہیں نا۔ ہم نے استاد بھی اپنا کوئی ناراض نہیں ہونے دیا۔ یہ سمجھو، اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھو، اللہ کے لیے سمجھو، تمہیں کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ اب آپ نے پھر کہنا ہے ہم نے چٹیں دی ہیں، وہ تو ہماری رہ ہی گئی ہیں، یہ پھر پیر صاحب بن کے ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے۔ میں پیر صاحب بن کے نصیحتیں نہیں کرتا، یقین کریں مجھے درد لگی ہے، وہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ افراد تیار ہوں، لیکن ایسے تیار ہوں جو اعمال کے پابند ہوں، ذاکر ہوں، تہجد گزار ہوں، بس اعمال کے پابند ہوں، شریعت کے پابند ہوں، گناہوں سے بچ کے دین کا کام کرے، یہ ہماری خواہش ہے۔ ہر بات کا جواب نہ دیں، ہر الزام پہ پھڈا نہ ڈالیں، ہر اعتراض کے لیے میدان میں نہ نکلیں، کچھ خاموشی اختیار کریں، کام سے کام رکھیں، بس اس کا خیال کریں۔ آپ نے جیسے بات آئی ہے میں کہہ دوں، مجھے آپ نے دیکھا جب میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا جاتے ہوئے؟ بتاؤ، نماز پڑھا کے نکلتا ہوں، آپ نے دیکھا نکلتے ہوئے؟ کبھی میں نے جاتے ہوئے آپ کو دیکھا؟ کبھی آتے ہوئے دیکھا؟ میں کیوں نہیں دیکھتا؟ اس کی وجہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے عمل سے دیکھیں یہ بندہ کام سے کام کیسے رکھتا ہے۔ آپ عمل سے دیکھیں کام سے کام کیسے رکھتا ہے۔ میں نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تب بھی نہیں دیکھتا، آتا ہوں تب بھی نہیں دیکھتا، آپ صف اول پہ ہوتے ہیں سلام پھیر کے تب بھی دیکھتے ہیں۔ چلو کیا دیکھتے ہیں پتہ نہیں، صف اول پہ کھڑے ہیں، اب نماز باندھنے لیے پھر بھی دیکھتے ہیں پیچھے کوئی ہے، اللہ اکبر، سلام پھیرا، السلام علیکم، السلام۔ نہیں، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ میں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، آپ کو عبرت آئے۔ کام سے کام رکھو، کام سے کام رکھو، یہ آپ میرے نصیحت پہ عمل کر کے دیکھو، تمہیں جینے کا مزہ آئے گا، جینے کا، کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ اپنے لیے ٹینشنیں مت پالو۔ میں نماز کے لیے جاؤں اور آؤں اس لیے نہیں دیکھتا کہ ہم سڑک کے اوپر ہیں، یہاں لوگ بہت گزرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ میری وجہ سے نہیں رکتے، نماز کی وجہ سے رکتے ہیں۔ بے نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں، وہ مجھے ملنا نہیں چاہ رہے ہوتے، اس وجہ سے نہیں کہ مجھے پسند نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ یار وقت لگے گا، مولانا صاحب سامنے ہوں گے تو ٹائم لگ جائے گا، ہم نے آگے جانا ہے۔ وہ تو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، بار بار ان کو کیا ملنا ہے؟ تب جب میں دیکھوں گا نظر پڑ جائے گی تو وہ جائیں گے نہیں۔ میں نے اندر سنتیں پڑھنی ہیں، میں نے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے تسبیحات کرنی ہے، وہ انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ نہیں یار مل کے جانا ہے، نہ مل کے دے تو ساجی محسوس کریں گے اب ان نے دیکھ لیا ہے، اس لیے مل کے جانا ہے، تو حرج ہو گیا نا ان کا۔ اور بعض ایسے ہیں میں نہیں ملنا چاہتا،
بعض مجھے نہیں ملنا چاہ رہے، بعضوں کو میں نہیں ملنا چاہ رہا۔ نہ ملنے کا مطلب ہم 6:15 بجے فجر مسجد سے نکلے ہیں اشراق پڑھ کے، 7 بجے سبق شروع ہونا ہے، میرے پاس 45 منٹ ہے، میں نے اس میں تازہ وضو بھی کرنا ہے، میں نے اس میں 1 گلاس دودھ بھی پینا ہے، میں نے اس میں اپنا مطالعہ بھی کرنا ہے، اور بعض ضروری گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اور میرے پاس 45 منٹ ہے۔ میری نظر پڑ گئی، ان کی مجھ پہ پڑ گئی تو ملنا مجبوری بن جائے گی۔ بہتر ہے خاموشی سے اپنے کمرے میں داخل ہو جاؤ اور اپنا کام کرو۔ اب اگر وہ میرے لیے رکنا چاہیں تو 8:30 تک رک جائیں، نہیں رکنا چاہتے تو تشریف لے جائیں۔ تو بعض مجھے نہیں ملنا چاہ رہے، بعضوں سے میں نہیں ملنا چاہ رہا، اس کا حل ہے میں آنکھیں نیچے کر کے جاتا ہوں، نیچے کر کے واپس آ جاتا ہوں، کام سے کام، کام سے کام، کام سے کام رکھو۔ یہ ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ میں اگر اس طرح فہرست گنواؤں نا فہرست، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کتنا اپنے کام سے کام کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ باتیں سمجھاتا ہوں، اس کا استعمال غیر ضروری نہ کرو، موبائل کا ضرورت کے درجے میں کرو، فضول نہ کرو۔ آخری درجہ میں نے آپ سے کہا تھا، آخری درجہ مسجد میں جائیں اور مسجد میں نکلیں، جب تک مسجد میں ہیں طے کر لو کہ ہم نے اس کو نہیں دیکھنا۔ یہ بہت چھوٹا درجہ نا، سبق میں آ جائیں اور سبق سے نکلیں۔ جو 4-5 گھنٹے سبق کے آنا، میں نے موبائل نہیں دیکھنا، نہ مرکز میں نہ کسی اور جگہ۔ یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ اور تو میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ نمبر 1 نماز کے لیے، نمبر 2 سبق کے لیے، کم از کم یہ 2 اوقات ایسے طے کر لو میں نے نہیں دیکھنا۔ آپ اس کی برکات بھی محسوس فرماؤ گے، وگرنہ استاد سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں اور شاگرد اپنے موبائل میں ہیڈ فون لگا کے کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب بتاؤ برکات کیسی ہوں گی، ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس کا استعمال ٹھیک کرو، غلط استعمال نہ کرو۔ جب اعمال قبر اطہر میں پیش کیے جاتے ہیں تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض لوگوں کو ہٹایا جائے گا تو آپ فرمائیں گے یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو عرض کیا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے دین میں تغیر تبدل کر دیا تھا۔ یہ سائل پوری بات نہیں کہہ سکا، یہ بات کہنا کیا چاہتا ہے کہ جب قبر اطہر میں آپ پر اعمال پیش ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ بندہ کیا کرتا ہے، تو پھر حوض کوثر پہ جب کوئی بندہ آئے گا اور حوض کوثر سے جام کوثر پینے کے لیے، تو فرشتے اس کو پیچھے ہٹائیں گے، تو آپ فرمائیں گے نہیں ان کو آنے دو، یہ میرے لوگ ہیں۔ تو جب پتہ تھا اعمال، فرشتے کہہ رہے انک لا تدری ما احدث بعدک، نہیں آپ کو نہیں پتہ بیتی ہے۔ تو جب قبر میں اعمال پیش ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے بیتی ہے، پھر آپ کو دوبارہ غلط فہمی کیسی ہوگی حشر میں حوض کوثر کے اوپر؟ یہ ہے اس کے سوال کا خلاصہ۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں تو سوال نہیں سمجھا سکتے، یعنی کہ اور بعض جواب دیتے تو جواب نہیں سمجھا سکتے، یعنی کہ ہوتے دونوں یعنی کہ ہیں۔ عربی میں تو یعنی کا معنی اور ہوتا ہے نا، پنجابی میں یعنی کا معنی اور ہوتا ہے۔ ہر اپنی زبان کے تلفظات ہوتے ہیں، ہر اپنی زبان کے الفاظ ہوتے ہیں۔ بات اچھی طرح سمجھیں، قبر اطہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں اجمال کے درجے میں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں آپ اس کی شکل و صورت سے بھی واقف ہو، آپ کو پتہ ہو یہ وہی بندہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دینے کے لیے سمجھاتا ہوں۔ بھائی مولانا اشفاق صاحب ترتیب لاؤ، دورے میں کتنے طلباء تھے؟ استاد جی یہ 425 ہیں۔ بچیاں کتنی تھیں؟ استاد تقریباً 100 ہیں۔ طلباء کا امتحان ہوا؟ جی ہوا۔ اول کون تھا؟ استاد جی فلاں۔ میں دیکھ تو نہیں رہا نا، میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں فلاں۔ علماء کتنے تھے؟ استاد جی تقریباً یہ کوئی 80 تھے۔ ٹھیک ہے۔ عام طلباء کتنے تھے؟ استاد جی اتنے تھے۔ ان کو کیا دیا؟ استاد جی ہم نے سند دیا۔ اور کیا دیا؟ جو دورے والے اجازت حدیث دی ہے۔ اور کیا دیا؟ باقیوں نے جی کتابیں خود خریدی ہیں۔ کیا ریٹ رکھا ہے؟ یہ پیش ہو رہے ہیں کہ نہیں؟
اب دیکھو پورا دورہ میرے سامنے پیش ہو گیا ہے، لیکن میں شکل سے کسی کو بھی نہیں پہچان رہا۔ السلام علیکم، کون ہو جی؟ سر جی میں نے پچھلے سال دورہ کیا تھا۔ کہاں بیٹھے تھے؟ جی میں تو آپ کے سامنے بیٹھتا تھا۔ اچھا بھائی مجھے یاد نہیں ہے۔ اب دیکھو میرے سامنے بیٹھ رہے ہیں، میں 12 دن آپ کو دیکھ رہا ہوں، اگلے سال آپ آئیں تو میں نہیں پہچانتا، حالانکہ میں آپ کو دیکھا ہوا ہے۔ تو نہ پہچاننا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ دیکھا نہیں ہے۔ اور کسی کے اعمال کو تفصیل معلوم نہ ہونا اس کا معنی تھوڑا ہے کہ اجمالاً بھی نہیں پتا۔ تو یہاں پیش کا معنی اور ہے، وہاں پیش کا معنی اور ہے۔ کتنی آسانی سے بات سمجھ آتی، الجھن تو نہیں رہتی نا۔ تو بعض لوگ عرض اعمال کا انکار کرتے ہیں، کیوں؟ بھئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اشکال آ گیا ہے۔ بھئی نہیں سمجھ آ رہی تو سمجھو، کوئی سمجھاتا نہیں ہے۔ میں نے کہا منتیں کرتے ہیں سمجھو، آپ کیسے کہتے کوئی سمجھاتا نہیں ہے؟ ہمیں تو کئی ساتھی فون کرتے ہیں، فون، میں جی سندھ سے بات کر رہا ہوں، بلوچستان سے بات کر رہا ہوں، پنجاب کے فلاں شہر سے بات کر رہا ہوں، جی حکم کریں، جی میں نے مسئلہ سمجھنا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ پوچھیں، ابھی سمجھے مت۔ کیوں جی؟ میں نے کہا بھی ٹیلی فون پر 1 گھنٹہ ہم نہیں سمجھا سکتے، پھر ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں اب ہمارے پاس تشریف لائیں، آنے جانے کا کرایہ بھی آپ کو دیں گے، آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے اور آپ کو مسئلہ بھی سمجھائیں گے۔ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مسئلہ بھی آپ نے سمجھنا ہے، ٹائم بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اب اس کا علاج ہم کیا کریں؟ کل بعد میں پروپیگنڈا کرو، ہم فون کرتے ہیں جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا نہیں جواب دیا ہے، یہ کہا کرو کہ ان کے جواب ہمیں پسند نہیں آتا۔ جواب تو ہم نے دیا، آپ کو پسند نہیں آتا۔ ہمارے گاؤں میں ایک جماعت آئی، تو ظہر کے بعد مجھے ملے 2 ساتھی، یہ گاؤں میں جماعت آئی ہے اور اس میں کچھ مہمان حضرات ہیں۔ تبلیغ والوں کے مہمان حضرات کا معنی ہوتا ہے کہ پاکستان کے باہر گئے، وہاں مہمان حضرات کا معنی اور ہوتا ہے۔ کچھ مہمان حضرات بھی ہیں تو وہ آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا عصر کی نماز یہاں پڑھیں، انشاءاللہ مصافحہ ہو جائے گا۔ جی ہمارا عصر کو گشت ہے۔ میں نے کہا مصافحہ آپ نے کرنا ہے یا میں نے؟ کہا جی ہم نے۔ تو میں نے کہا پھر وقت بھی آپ نے دینا ہے، مصافحہ بھی ہم نے کرنا ہے، ٹائم بھی ہم دیں گے۔ میں نے کہا مصافحہ رہنے دو، آپ گشت کرو اور دین کا کام کرو، یہی بہتر ہے، جاؤ شاباش، چائے پیو اور جاؤ۔ اب انہیں سمجھا یہ ناراض ہو رہا ہے، میں تو ناراض ہوں، میں تو سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھی مصافحہ کرنا ہے، عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے آؤ، پہلے مدرسے کا دورہ کرو، دیکھو، پھر عصر پڑھو، عصر کے بعد ملاقات کریں گے۔ خیر وہ عصر سے پہلے آ گئے، مدرسہ بھی دیکھا، عصر پڑھی، ہم بیٹھے رہے، چائے بھی پی، بات بھی چلتی رہی۔ عرب مہمان تھے، میں نے ان کو عربی میں سمجھایا۔ میں نے کہا آج انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات ہے اور میں پہلی جمعرات عصر کے بعد بطور خاص ملاقات نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا اجتماع ہوتا ہے، میں نے اس کے لیے مطالعہ کرنا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے۔ آپ چونکہ مہمان ہیں تو میں نے آپ کے اعزاز میں اپنا معمول بدل دیا ہے۔ آنے والے مہمان رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ہمارا اتنا اکرام کیا ہے، اور خود عرب مہمان کہہ رہے تھے کہ جتنی ہم نے مہمان نوازی کرام پاکستان میں دیکھا ہے، ہم نے کسی ملک میں نہیں دیکھا۔ اب دیکھو ان کو احساس ہو رہا تھا نا، کیوں؟ ان کا علمی تعلق تھا، وہ سمجھتے تھے کہ عالم کا معمول بدلنا کیا ہوتا ہے، لیکن جس کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے، مل لیا تو کیا ہوا، مطالعہ نہیں کیا تو کیا ہوا۔ تو میں یہ باتیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھئی بندے کو بات سمجھ آئے۔ اب تربیت ہو گئی نا ان کی اور بات ان کو سمجھ آ گئی، کوئی الجھن نہیں پڑی۔ ہمارے پاس ایک جماعت آئی، میں نے فجر کی نماز پڑھی اور ذکر سے فارغ ہوئے، میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی اشراق میں نے پڑھنے تھے، یعنی ہمارا عام معمول یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر میں پڑھاؤں، سورہ یاسین پڑھ کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد میں آ جاتا ہوں اپنے کام میں، مدرسے کو دیکھنا ہے، ڈیرے پر جانا ہے، کوئی گھر کا کام ہے، کوئی مطالعہ کرنا ہے، کوئی خطوط کے جواب دینے ہیں، میں اپنے کام میں لگ جاتا ہوں، کیونکہ میں اپنی تلاوت فجر سے پہلے کر لیتا ہوں۔ اب طلبہ تلاوت کرتے ہیں، میں نے تلاوت کی، اپنے کام میں لگ جاتا ہوں۔ تو میں جو ہی کمرے میں آیا تو ہمارے خدمت والے ساتھی آئے، وہ جی جماعت آئی ہے، وہ ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کب؟ کیا جی ابھی۔ میں نے کہا انہیں کو میرا سبق ہوگا، 1 گھنٹہ سبق سنیں، اس کے بعد ملتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں۔ پھر آ گیا، جن کو جلدی ہے بڑی، میں نے کہا بلاؤ ان کو، وہ اندر آ گئے۔ تو میں نے دل کھول کے ڈانٹا،
بند کمرہ تھا نا جی, اب سٹیج تو نہیں تھا کہ جس میں کوئی توہین ہو. میں نے دل کھول کے ڈانٹا. میں نے کہا آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہو؟ جی. دین سیکھنے کے لیے نکلے ہو سکھانے کے لیے نکلے ہو؟ کیا جی سیکھنے کے لیے. میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں گھنٹہ سبق پڑھو, میں آپ کو دین سکھاؤں, پھر جانا. آپ کہتے ہیں ہم نے جانا ہے. کہاں جانا ہے تم نے؟ کہا جی اس مسجد میں. میں نے کہا وہاں دین سکھانے والا کون بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں. میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں, کہو ہم سکھانے کے لیے نکلے ہیں. مجھے سکھاؤ, میں بیٹھتا ہوں پڑھانا شروع کروں. سمجھو میں ہنسا نہیں رہا, میں تربیت کر رہا ہوں, میں تربیت کر رہا ہوں. میں نے کہا سمجھاؤ مجھے, میں سمجھتا ہوں. جی آپ تو بڑے ہیں. میں نے کہا بڑے کی بات کیوں نہیں مانتے؟ میں جگہ ایک گھنٹہ سبق پڑھو, تمہیں کیا مجبوری ہے؟ تمہیں جانا ہے ابھی ملاقات کراؤ. میں قسماً یہ بات کہتا ہوں, وہ ساتھی رونے لگ گئے, آنکھوں سے آنسی جاری ہو گئے. ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی. میں نے کہا میں آپ کو اس لیے ڈانٹ رہا ہوں, آپ ہمارے آدمی ہیں, آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, آپ دین کی شوق میں نکلے ہیں, دین کی رغبت میں نکلے ہیں. مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی. آپ عالم کی منزل چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں شیطان کیوں دھکیل رہا ہے؟ کیوں علماء سے دور کر رہا ہے؟ یہ ساتھ مسجد ہے, کوئی دور ہے. ایک گھنٹہ بعد جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی ہمیں غلطی کا احساس ہوا, ہم نے غلط کیا ہے, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ساری جماعت رکی, گھنٹہ سبق پڑھا, پھر میرے ساتھ ناشتہ کیا, پھر میں نے ساتھیوں سے کہا بھی گاڑی میں بٹھاؤ اور جماعت کو چھوڑ کر آؤ. میں نے کہا ہم تو آپ کی عزت کرتے ہیں, یہ مجلس کو روز سجتی ہے, میں کو روزانہ سبق پڑھاتا ہوں. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ سبق ہو رہا ہے, اللہ نے ہمیں سبق دے دی ہے. ہم آپ سے کہتے بھی قریب مسجد چلے جاؤ, آپ کہتے جی نہیں ہم ایک گھنٹہ سبق پڑھ کے جائیں گے. یہ میں بات آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ نہیں, یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو حضرات کام کرنے والے ہیں ان کو بات سمجھاتے ہیں, لڑتے نہیں ہیں, اور سمجھاتے بھی بند کمرے میں ہیں. سٹیج کے بیانات پہ نہیں سمجھاتے, کسی بندے کی توہین نہیں کرتے, تسلیل نہیں کرتے. یہ ترتیب بناؤ کہ ان کو مسئلہ سمجھ آئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ پورے عالم میں تبلیغی جماعت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ہمارے بیانات سنتا ہے, اپنے عقائد ٹھیک کرتا ہے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے, اور ہر بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اگر مجبوری میں پڑھ لے تو شوق سے قضا کرتا ہے, شوق سے پھر اعادہ کرتا ہے, قضا نہیں اعادہ کرتا ہے. میرے لفظ سمجھ آ رہے ہیں؟ اگر کہ مجبوری سے پڑھ لے تو شوق سے اعادہ کرتا ہے. وہ پڑھتے مجبوری سے ہیں, لوٹاتے شوق سے ہیں. میں ہزاروں کی بات نہیں کر رہا, میں لاکھوں افراد کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ ان کو بات سمجھ آ گئی. ہم لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں کرتے, بات سمجھاتے ہیں. میں پورے عالم میں ساتھی کام کرتے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں, میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا بھائی عملاً جہاد میں بھی نہیں کر رہا, آپ بھی نہیں کر رہے. تحریف نہ میں نے کرنی ہے نہ آپ نے کرنی. کبھی جہاد اور مجاہدین کی باری آ جائے تو اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہے بس. زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنا, زخموں پہ مرہمیں لگانی ہے. مرہم لگائیں تو زخمی کو سکون ملتا ہے, نمک چھڑکے تو تکلیف ہوتی ہے. ان کو غیر تکلیف دینے کے لیے کافی ہے, ہمیں مزید تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. بس یہ بات کسی کو سمجھ آ گئی تو بہت اچھا, نہیں سمجھ آئی تو پھر آپ کا مسئلہ ہے. آپ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرو, یہ آپ کا مسئلہ ہے, ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے. ساجیہ نے فرمایا بعض مرتبہ اجماع کی قوت میں کتاب اللہ سے بڑھ جاتا ہے تو منکرین اجماع کی تکفیر کیوں نہیں؟ یہ بات میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. دیکھو نماز فرض ہے, نماز کے لیے وضو فرض ہے, توجہ رکھنا, نماز فرض ہے, نماز کے لیے وضو فرض ہے. اب اگر کوئی بندہ پوچھے کہ ثواب وضو کا زیادہ ہے یا نماز کا, تو ہم جواب دیں گے نماز کا. اگر کوئی پوچھے کہ وضو پہلے ہے نماز بعد میں ہے یا پہلے نماز ہے پھر وضو ہے, تو ہم جواب دیں گے وضو پہلے ہے. گو وضو کا اجر کم ہے, گو وضو عظمت میں نماز سے چھوٹے درجے کا ہے, لیکن وضو پر نماز موقوف ہے.
وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہوگا تو نماز۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وضو کا اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، وضو کی عظمت زیادہ ہے، ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ آپ اگر وضو کسی ناپاک جگہ پہ بیٹھ کے کریں جہاں آپ کے اوپر چھینٹے نہ پڑیں تو وضو ہو جائے گا نا۔ نماز ناپاک جگہ پر بیٹھ کے کریں تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ وضو کریں قبلہ رخ نہ ہو تو وضو ہو جائے گا نا، اور نماز پڑھے قبلہ رخ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے ناپاک دھوتی پہنی ہوئی ہے اور وضو کیا اور بعد میں پاک دھوتی پہن کے نماز پڑھی تو ناپاک دھوتی پہن کے کرے تو وضو ہو جائے گا نا، اور ناپاک دھوتی پہن کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب دیکھو اجر اور عظمت میں وضو کم ہے، نماز زیادہ ہے، لیکن وضو موقوف علیہ ہے، نماز موقوف ہے۔ موقوف علیہ کا معنی وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اجر میں قرآن زیادہ ہے، اجماع کم ہے۔ عظمت میں قرآن زیادہ ہے، اجماع کم ہے، لیکن اجماع موقوف علیہ ہے اور قرآن موقوف ہے۔ اجماع کو مانیں گے تو قرآن ثابت ہوگا، اجماع کا انکار کریں گے تو قرآن کی ثبوت کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب دیکھو اس اعتبار سے اجماع قرآن پر بھی مقدم ہے تو اجماع کتنی مضبوط دلیل شرعی ہے، اجماع کتنی مضبوط دلیل شرعی ہے۔ میں طلبہ کو ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ کراچی ایک مرتبہ ایسے کورس تھا تو میں نے بھی وہاں سبق پڑھایا، یہ آج سے کم از کم کوئی 12 سال پرانی بات ہوگی، کم از کم۔ کورس سے فارغ ہوئے تو طلبہ آگے سوال کرتے ہیں، وہ پاؤں دبا جیسے ہوتا ہے، خدمت ان کا شوق ہوتا ہے، اس میں بیٹھے ہیں۔ ایک طالب علم تھا اور پختون تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ استاد جی ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ قرآن اصلی ہے، دلیل کیا ہے، ہم کہتے ہیں اجماع۔ اگر کوئی پوچھے کہ اجماع دلیل شرعی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں دلیل کیا جی قرآن، اجماع حجت ہے، دلیل قرآن، قرآن اصلی ہے، دلیل کیا جی اجماع۔ یہ تو دور ہے، یہ کیا ہے بھئی، یہ قرآن حجت ہے، جی ہاں، دلیل نہ، یہ قرآن اصلی قرآن ہے، دلیل اجماع امت سے ثابت ہے، اجماع غلط نہیں ہوتا۔ اچھا اجماع حجت ہے، دلیل قرآن، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اجماع دلیل شرعی ہے۔ کیا یہ تو دور ہے؟ میں نے طالب علم سے کہا آپ نے دور پڑھا ہے اور سمجھا نہیں ہے، آپ کو دور کی تعریف یاد نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا قطبی میں دور کی تعریف ہے توقف الشیء علامہ توقف علیہ ذالک الشیء من جہت واحدہ، ایک چیز دوسری پر موقوف ہو اور ایسی دوسری پر جو اس پہلی پر موقوف ہو، اور جہت اور توقف کی جہت ایک ہو، یہ ہے دور۔ جہت بدل جائے اس کو دور نہیں کہتے۔ باپ بیٹا، بیٹا باپ پر موقوف ہے پیدا ہونے میں، وجود میں، اور باپ بیٹے پر موقوف ہے باپ کے لوانے میں۔ باپ نہ ہوتا تو بیٹا پیدا نہ ہوتا، اور بیٹا نہ ہوتا تو اس کو باپ کوئی نہ کہتا۔ تو بیٹا باپ پر موقوف ہے اپنے وجود میں، اور بیٹا باپ پر موقوف ہے اپنے وجود میں، اور باپ بیٹے پر موقوف ہے ابا جی کے لوانے میں۔ کوئی بیٹا ہوگا تو پاپا کہیں گے نا، ویسے کیسے کہیں گے اس کو؟ میں نے کہا دیکھو جہت بدل گئی نا، یہ تعدد نہیں، جہت بدل گئی یہ دور نہیں۔ وہ طالب علم بہت حیران ہوا، مجھے کہنے لگا یہ میں نے سوال اساتذہ سے درسگاہوں میں کیا ہے اور کئی درسگاہوں میں کیا ہے، مجھے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اور اس کی اپنی بات یہ ہے اگر آپ نہ ملتے اور مجھے جواب نہ ملتا تو میں فقہ حنفی کو چھوڑ کے غیر مقلد ہو جاتا۔ کیوں؟ سوالات کے جواب نہیں۔ اب عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جوابات مدرسین کا کام ہے، اور ہم کون ہیں؟ واعظ۔ ہم کون ہیں؟ واعظ، خطیب، مقرر، جن کا کتابوں سے تعلق نہیں ہے۔ خیر جواب سنا، مطمئن ہو گیا۔ میں نے کہا اب ایک بات میں اور کہنے لگا ہوں، وہ تیرے ذہن میں نہیں، میں نے تیرے اشکال کا جواب بھی دیا ہے، اور میں تجھے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ اشکال تیرے ذہن میں ڈالا کس نے ہے۔ میں اس بندے کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ مجھے کہتا کس نے؟
میں نے کہا مولانا عبدالسلام رستمی نے، مردان کے تھے اور پشاور بڑا بیر میں رہتے تھے، فوت ہو گئے، اس وقت زندہ تھے۔ میں نے کہا انہوں نے ڈالا ہے؟ مجھے کہا استاد جی بالکل انہوں نے ڈالا ہے۔ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ میں نے کہا حکیم سمجھتا ہے کس علاقے میں بیماری کون سی ہے اور اس کے علاج کے لیے جڑی بوٹی کون سی ہے۔ ہم اپنے فن کے حکیم ہیں، ہم سمجھتے ہیں کون سا مرض کس علاقے سے نکلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا یاد رکھنا، مولانا عبدالسلام اسی بنیاد پہ غیر مقلد ہوا، اس کا خیال یہ تھا کہ میرے دلائل بہت وزنی ہے اور جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، جواب دینے والا کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے۔ یہ میری بات میڈیا پر آ رہی ہے۔ میں نے بڑا بیر جامعہ نعمانیہ مفتی شاہ جہان صاحب کے مدرسے میں جا کے ایف ایم ریڈیو پہ اعلان کرتا رہا مولانا عبدالسلام میں بڑا بیر میں ہوں، حنفیت کے لیے آیا ہوں، بات کرنا چاہو تو میں یہیں پر ہوں۔ ایف ایم ریڈیو پہ میں کہتا رہا میں یہاں پر ہوں اور یہاں پر ہوں، کرو بات مجھ سے۔ مولانا عبدالسلام بات کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بات کے بعد پتہ چلے گا حیثیت کیا ہے نا، شروع تو کرو نا ذرا۔ نہیں کیا۔ میں نے اس لیے کہا یہ مت کہنا کہ میں گفتگو سے ڈرتا ہوں، ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن ترتیب بنا کر کرتے ہیں۔ ان کا تو میں اس علاقے میں روب توڑنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں گیا ہوں، روب ہم نے توڑنا تھا۔ میں جب ثوابی میں شروع میں گیا ہوں نا، جہاں پنج پیر ہے، یہ باتیں میں قسم اٹھا کر اٹھاؤں تو حانس نہیں ہوں۔ شروع میں اتنی الجھن تھی کہ ان سے بات کون کرے گا، کیسے بات ہوگی؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی باتیں کہہ رہا ہوں، سنی سنائی نہیں۔ میں نے اگر بیان میں ایسے آیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جرأت کے ساتھ اگر بیان کر دیا نا، جو سامنے بیٹھے ہوتے نا ایسے ایک دوسرے کو دیکھتے، ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا ثوابی میں۔ جب میں اپنے ساتھیوں کی بات کروں، ایسی خوف کی فضا تھی اور میں للکارتا تھا۔ یہ میرے خلاف پروپیگنڈا ایسے نہیں ہوا، میں للکارتا تھا وہاں آیات النبی کے عنوان پہ۔ اور مجھے ایک وقت آیا، ابھی ساتھی وہ زندہ ہیں، یہ باتیں مجھے بتائی زندہ ہیں، انہوں نے کہا استاد جی ہمارے ایک دو طالب علم ان کے یہاں پڑھتے ہیں پنج پیر میں، جیسے ہمارے یہاں بھی کئی آ جاتے ہیں، ہم مستقل نہیں رہنے دیتے۔ مجھے ابھی پتہ چل جائے نا دورے میں آیا اور وہ آیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں سند دوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں سائن کر دوں، ہو ہی نہیں سکتا ہم کہ تو بہت اچھا بیٹا ہے، نا نا نا، ہم سے شاباش نہیں دی جاتی۔ طالب علم آئے کتابیں پڑھنے کے لیے اور یہ کہ میں وہی ہوں اور پھر یہاں ٹھہرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو سمجھاؤ بھائی، مولانا عاطف صاحب بٹھاؤ لائبریری میں، سمجھاؤ، سمجھ آ گئی ہے؟ آ گئی ہے، ٹھیک، نہیں آئی اس کو فارغ کرو، اخراج کرو اس کا۔ یہ کل کو یہ نہ کہے میں ان کے مدرسے میں رہ کر بھی نہیں بدلا، میرے دلائل بڑے وزنی ہیں، نکالو اس کو یہاں سے، جاؤ کسی اور جگہ۔ اب سمجھ آ رہی ہم سے کیوں کھسکتے ہیں؟ ہمارے یہاں کمپرومائز نہیں ہے، ہمارے یہاں مداہنت نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ اللہ نے ہمیں آپ جیسے پیارے پیارے دوست دے دیے۔ کیا فائدہ مداہنت کا؟ جب بغیر مداہنت کے کھڑے اور اچھے لوگ ملتے ہیں تو مداہنت کے بعد گندے اور کھوٹے سکے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نہیں رکھتے، ہم کھڑے سکے رکھتے ہیں۔ کھوٹے سکوں سے جیب بھری بھی ہونا ایک سموسہ بھی نہیں آتا ایسے، اور کھڑے سکے سے دیسی گھی کے گلاب جامن بھی ملتے ہیں۔ ہم دیسی گھی کے گلاب جامن کھاتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں ملتے ہیں۔ لوگ ہر مہینے لا کر مجھے دیتے ہیں استاد جی گلاب جامن دیسی گھی میں بنتا ہے، دیتے ہیں، بغیر کہنے کے دیتے ہیں، اللہ دیتے ہیں۔ یہاں سندھ والے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، میں سندھ بھی جاتا ہوں نا، آپ یقین فرماؤ پہلے سے استاد جی شہد آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہ مولانا محمد سے بیٹھے ہیں، بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں رک سکتا، بہت جلدی ہے، استاد جی گاڑی سڑک کے اوپر روک لیں، میں سڑک پر رکتا ہوں، وہ گھر سے نکل آتے ہیں، یہ جی شہد ہے خالص ہے، یہ گھی ہے یہ خالص ہے، یہ ہم نے پنکھا بنایا آپ کے لیے، ہم نے فلاں چیز تیار کی ہے، گاڑی پر کھڑے ہو کے منتیں کر کر کے رک کے دیتے ہیں۔ ہم خالص عقیدہ وہاں لے جاتے ہیں، وہاں کا خالص شہد یہاں پہنچاتا ہے۔
بلوچستان کے پہاڑوں میں بکریاں دودھ دیتی ہیں اور اس کا گھی بن کے سرگودا 87 مرکز آتا ہے۔ بکریوں کا گھی تو شاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا، اللہ ہم فقیروں کو دیتا ہے۔ اب ہم سے بڑا کوئی ظالم ہوگا؟ خالص عقیدے پر خدا اتنی نعمتیں عطا فرمائے، ہم پھر بھی ملاوٹ کریں؟ ہم سے بڑا کوئی ظالم ہوگا؟ آپ یقین فرماؤ، زعفران سری نگر میں ہوتا ہے اور ہم یہاں کھاتے ہیں۔ لوگ ترستے ہیں، زعفران کو ترستے ہیں۔ شہد جموں کی جھاڑیوں میں بنتی ہے، ہمارے پاس سرگودا پہنچتی ہے، ہم کھاتے ہیں۔ یہ خالص عقیدے کی برکت ہے۔ میں آپ کو نصیحت نہیں کرتا، میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، لیکن گزارش کرتا ہوں عقیدہ جب بھی بیان کرنا خالص کرنا، یہ کمپرومائز والا دین بیان نہ کرنا، چھوڑ دو اس کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا گولیاں مارو، میں یہ نہیں کہہ رہا گالیاں دو، میں یہ نہیں کہہ رہا بدتمیزی کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا چیلنج بازی کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا مناظرہ بازی کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا بکواس کرو، میں یہ نہیں کہتا تبرے کرو، میں یہ نہیں کہتا پاکستان کے قانون کو توڑو، میں یہ نہیں کہتا ملک کی فضا خراب کرو، میں یہ نہیں کہتا اپنے کعبہ کے خلاف بغاوت کرو، یہ ضرور کہتا ہوں کمپرومائز نہ کرو، اور جب بھی بیان کرو تو حق بیان کرو، نہ کر سکو تو خاموش ہو جانا، اللہ میں نہیں کر سکا، غلط مسئلہ بیان نہ کرنا، نہ کر سکو تو خاموش ہو جانا۔ ہم نے کیا ہے، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ چاہو تو نمائندہ بنا کر میرے پاس بھجواؤ، میں اپنی ٹانگ کا نچلا حصہ دکھاتا ہوں، اوپر والا تو نہیں دکھا سکتا نیچا پاؤں کے ساتھ۔ مجھے 19 سال گزر گئے ہیں، آج تک بھی میرے نچلے والے بال برابر نہیں ہوئی، لوہے کی بیڑیاں لگنے کی وجہ سے، لیکن ہم نے حق کو بیان کرنا نہیں چھوڑا، ہم وہیں کھڑے رہے۔ میں نے جیل پہ جیل، کیس پہ کیس، پرچے پہ پرچہ اتنا بھگتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو مالی خولیا ہوتا ہے نا، مجھے پولیس خولیا ہوتا تھا۔ بس ابھی گاڑی رکی شام کو، کوئی بھی ہو، بس ہم یہاں سے دوڑ جاتے، بھائی آ گئی پولیس، پیچھے ساتھی جاتا، استاد جی وہ تو کوئی ملنے والا آیا ہے، میں نے کہا وہ بھی ملنے کے لیے آتے ہیں، بس ہم پھر واپس۔ آپ سوچ نہیں سکتے میں نے کس خوف میں وقت گزارا ہے۔ اب میں نے خود کو خوف سے بے نیاز کر لی، بس اب میں نے کہا اللہ جو ہونا تھا ہو گیا، آواز لگ گئی ہے، میڈیا بن گیا ہے، گھر گھر میں آواز پہنچی ہے، اب ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ بس ہمیں یہی خوف تھا کہ ابھی کچھ ہو گیا تو کام نہ رہ جائے، جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، شاگرد بھی ہیں، افراد بھی ہے، ٹیم بھی ہے، دنیا میں لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، دنیا میں یا پاکستان کی بات نہیں کرتا، دنیا میں لوگ کھڑے ہو گئے کام کے لیے۔ اب ہم نے کہا چھوڑے خوف کیا ہوتا ہے، اس لیے میں کل بھی عدالت گیا، میں قسم اٹھا سکتا ہوں کسی دل کے چھوٹے سے خانے میں کوئی خوف کا کروڑواں حصہ بھی آیا ہو، اس سے بڑھ کر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں نے کہا جانے دو، ادھر گئے تو ادھر، واپس آئے تو واپس، جہاں ٹھہریں گے اللہ ہم تیرے لیے ہیں، ہمارا تجھ سے وعدہ ہے، ہم تیرے خلاف کسی کو نہیں پکارتے، ہمارا تجھ سے وعدہ ہے، تیرے دین میں نہ ملاوٹ کی ہے نہ کریں گے، اور جب تک بس میں ہوا نہ کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ باقی اتنا جتنا ہم کر سکتے ہیں کریں گے، جو نہیں کر سکتے بھائی ہم کہہ دیتے ہیں بھی ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل مال میں ایک واقعہ ہے، دو صحابی ایک وقت چلنے دیں یا ختم کریں؟ میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں، پوچھنا ضروری ہوتا ہے، جتنا بھی عقیدت مند ہونا پوچھنا ضروری ہوتا ہے۔ طلبہ کی عقیدت اور محبت ریت کا استنجا ہے، مٹھی بھر کے بندہ نیچے لے جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد چند ذرے بھی نہیں ہوتے۔ میں اس لیے تم پہ بھروسہ نہیں کرتا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، اور اس غلط فہمی میں کبھی مبتلا نہ ہونا کہ ہماری وجہ سے اکڑ گیا ہے، ہم اس کے پاس ہے۔ کیوں؟ کل زور کو آپ نے نہیں ہونا، ہم نے خود ہی ہونا ہے۔ اکڑنا کس بات پر ہے؟ اکڑنا کس بات پر ہے؟ اکیلے رہ جانا ہے۔ اس لیے میں اکڑتا نہیں ہوں، اپنے افراد پر بھروسہ کر کے چیلنج بازیاں نہیں کرتا۔ جتنا اپنے بازو میں طاقت ہے اتنا گرجتے ہیں، جتنا اپنے بازو میں نہیں ہوتا آپ پہ بھروسہ کر کے ہم نہ کبھی گرجے ہیں نہ کبھی برسے ہیں۔ فضائل اعمال میں ایک واقعہ ہے کہ دو صحابی ایک وقت مسلمان ہوئے، ایک جنگ میں شہید ہوئے، دوسرا ایک سال بعد میں وفات ہوا۔ تو جو ایک سال بعد وفات ہوا وہ جنت میں پہلے گیا۔ تو حضرت جی سوال یہ ہے کہ جو شہید تھا وہ ایک سال کہاں تھا؟ اصل سوال کیا ہے؟ میں نے کہا سوال کرنا نہیں آ رہا۔ اصل سوال یہ ہے
کہ شہید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ وہ شہید ہوتے ہی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ جنت میں جانا چاہیے۔ تو دو صحابی اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا، اور خواب میں ایک صحابی نے دیکھا کہ جو 1 سال بعد فوت ہوا وہ جنت میں پہلے گیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں تعجبت لذالک، مجھے بہت تعجب ہوا، فذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے ذکر کیا جو تعجب آپ کو ہے یہ تعجب صحابی کو بھی تھا۔ اب سمجھ آئی؟ جو اشکال آپ کو ہے نا یہ اشکال صحابی کو بھی تھا۔ فرق کیا ہے؟ صحابی کو اشکال پیدا ہوا، اس نے حضور پاک سے حل کروا لیا، ہمیں اشکال پیدا ہوا تو ہم نے جہاد کے خلاف حدیث کو استعمال کر لیا۔ یہ جہاد کے خلاف حدیث استعمال ہوتی ہے نا، ہم نے اشکال دور نہیں کلایا، اپنے اشکال کو وزنی سمجھا کہ اس کا جواب تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، لہذا جہاد کے خلاف استعمال کر لیا۔ جب صحابی نے سوال کیا، سوال ذہن میں آ گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد صام وصلی، آگے رکعت ہے، کیا اس نے 1 سال کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی؟ صحابی کہتا مجھے بات سمجھ آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا ہے، یہ جواب سمجھنا ضروری ہے۔ جو 1 سال بعد فوت ہوا اس نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ تو صحابی کو پتا تھا، روزے رکھے تو پتا تھا۔ سوال تو یہ تھا جو فوت پہلے ہوا ہے اور شہید ہوا ہے وہ جنت میں بعد میں کیوں گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جہاد کی وجہ سے جلدی جنت میں نہیں جاتا، نماز کی وجہ سے جلدی جاتا ہے، یہی ہوا نا۔ الجہاد مختصر طریق الجنہ، جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ جہاد ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے تو معلوم ہوا کہ نماز روزے سے جلدی جاتا ہے، شہادت سے جلدی نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے بات کیا سمجھائی ہے؟ شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت حقیقیہ، ایک ہے شہادت سوریہ۔ شہادت حقیقیہ کا معنی آدمی خود کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دے، قتل ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے پیش کر دے۔ اب یہ شہید ہو جائے تب بھی شہید ہے، یہ قتل نہ ہو تب بھی شہید ہے، کیوں؟ اس نے تو خود کو پیش کر دیا نا، یہ تو میدان سے دوڑا نہیں ہے، یہ تو ہر میدان میں کودتا رہا ہے، ہر جنگ میں لڑتا رہا ہے، باقی اس کو قتل کسی نے نہیں کیا، اپنی طبی موت فوت ہو گیا ہے، اس کو شہادت کی حقیقت مل گئی ہے، لیکن اس کو شہادت کی صورت نہیں ملی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شہادت کی حقیقت بھی ملتی ہے اور شہادت کی صورت بھی ملتی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو شہادت کی صورت تو ملتی ہے لیکن شہادت کی حقیقت، ایک آدمی جہاد کر رہا ہے، زخم لگا، زخم کی تاب نہ لائی، اپنی تلوار سے مارا، خودکشی کر لی، اب شہادت کی صورت تو ہے لیکن حقیقت نہیں ہے۔ عام بندہ سمجھے وہ میدان جنگ میں تھا، لیکن یہ تو نہیں دیکھا ہوا کیسے ہے، یہ اپنی تلوار سے کسی کی تلوار سے ہے، تو جس کو نہیں پتا وہ سمجھتا ہے اس کو شہادت کی صورت ملی ہے، جبکہ نہیں ملی۔ ایک آدمی میدان میں نکلتا ہے پیسوں کے لیے لیکن کافر کی تلوار سے قتل ہو جاتا ہے، اب اس کو صورت تو ملی ہے، حقیقت نہیں ملی۔ تو ایک ہے شہادت کی حقیقت اور ایک ہے شہادت کی صورت۔ صحابہ کرام سارے کے سارے شہید تھے شہادت حقیقیہ کے ساتھ، ہر صحابی کو شہادت کی حقیقت نصیب ہوئی ہے۔ کیوں؟ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو میدان جنگ میں نہ جاتا ہو، پیچھے رہتا ہو، ہر ایک جاتا، شہادت کی موت بھی مانگتا، لیکن کسی کو صورت ملتی اور کسی کو صورت، تو حقیقت کے اعتبار سے تو سارے شہید ہیں نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإمات علی فراش۔ کوئی آدمی اللہ سے صدقے دل سے، سچے دل سے شہادت مانگے، وہ گھر پہ بستر پر فوت ہو جائے تب بھی اس کو شہید کا مقام مل جائے گا۔ صدقے دل کا معنی کہ اسباب شہادت اختیار کرے اور پھر بھی نہ اس کو شہادت کی صورت ملے تو اس کو شہادت کا مقام مل جائے گا۔ تو تمام صحابہ
صدق دل سے مانگتے تھے، یعنی صدق دل کا معنی اسباب شہادت اختیار کرتے، میدان میں جاتے تھے تو شہادت کا مقام تو سب کو ملا ہے، لیکن شہادت کی صورت سب کو نہیں ملی۔ اب یہ دو صحابی اکٹھے مسلمان ہوئے، دونوں جہاد میں جاتے ہیں، ایک صحابی شہید ہو گیا، کیا مطلب؟ اس کو شہادت کی حقیقت بھی ملی اور شہادت کی صورت، ایک صحابی 1 سال بعد فوت ہوا۔ یہ جو 1 سال بعد فوت ہوا، مجاہد تو یہ بھی تھا، لڑتا تو یہ بھی تھا، شہادت تو یہ بھی مانگتا، اب یہ فوت بستر پر ہوا ہے، اس کو شہادت کی حقیقت تو ملی ہے لیکن شہادت کی صورت نہیں ملی۔ تو جب شہادت کی حقیقت دونوں کو ملی ہے تو جنت میں دونوں کو جانا چاہیے نا اکٹھے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کو شہادت بھی ملی ہے، مزید اعمال بھی ملے، اور ایک کو شہادت ملی ہے، مزید اعمال نہیں ملے۔ تو جس کو شہادت پلس مزید اعمال ملے وہ جلدی چلا گیا، اور جس کو شہادت اور مزید اعمال نہیں تھے وہ دیر سے چلا گیا۔ اس میں الجھن کی بات کیا ہے؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ سمجھنا، من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب دین کو لوگ فساد ڈالیں، اس وقت جو سنت پہ عمل کرے گا، شریعت پہ کھڑا ہوگا، اللہ اس کو ایک سنت کے زندہ کرنے پر، ایک حکم شرعی پہ عمل کرنے پر اللہ اس کو 100 شہید کا اجر دیں گے۔ لوگوں نے کیا سمجھا؟ اب لڑ کر شہید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مسواک کی سنت زندہ کرو، 100 شہید کا اجر، دن میں 5 مرتبہ کرو، 500 کا اجر، سونے سے پہلے پھر کرو، 600 کا اجر، کھانے سے پہلے پھر کرو، 700 کا اجر، کھانے کے بعد کرو، 800 کا اجر، اور ہم نے تو اکرام کا دروازہ کھانا ہے کہ نہیں، 10 بار کھانا ہے تو 100 مرتبہ اور اجر۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں بھی ہم سنت زندہ کر رہے ہیں، تو جو لڑ کے شہید ہوگا اس کو 1 اجر ملے گا، اور ہم گھر بیٹھے سنتیں زندہ کریں گے تو روزانہ 500 اجر ملے گا۔ تو کیا ضرورت ہے ابھی گولی کھانے کی؟ کیا ضرورت ہے زخم کھانے کی؟ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر، فلہ قدر نہیں فرمایا۔ ایک ہے اجر، ایک ہے قدر۔ اجر کہتے ہیں مزدوری کو، قدر کہتے ہیں پروٹوکول کو۔ ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید والی مزدوری، اجرت، ثواب مل سکتا ہے، اور خود قتل ہو کر شہادت سے جو مقام ملتا ہے وہ 1,00,000 شہیدوں کا اجر بھی مل جائے تب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ قدر اور ہے، پروٹوکول اور ہے۔ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ 3 لاکھ، میں مثال دے رہا ہوں، یہ 2.5-3 لاکھ سے اوپر نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ 3 لاکھ، فیکٹری کا جی ایم تنخواہ 25 لاکھ، وزیر اعلیٰ کی تنخواہ 3 لاکھ، یہ اجر ہے۔ جی ایم کی تنخواہ 30 لاکھ، یہ اجر ہے۔ جی ایم سڑک پر آیا، گاڑی سائڈ پہ کرو، کیوں؟ وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں۔ یہ اجر ہے یا قدر ہے؟ یہ پروٹوکول ہے۔ جب اجر اور تنخواہ دیکھو گے تو وزیر اعلیٰ کی کم ہے اور جی ایم کی زیادہ ہے، اور جب پروٹوکول دیکھو گے تو 1 کروڑ جی ایم بھی مل جائیں ایک وزیر اعلیٰ باری ہوتا ہے۔ قدر الگ چیز ہے اور اجر الگ چیز ہے۔ ہمیں دھوکہ یہ لگا، ہم نے اجر اور قدر میں فرق نہ کیا، تو سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر ملتا ہے، میدان جنگ میں جان دینے پر شہید کا پروٹوکول ملتا ہے۔ اور پروٹوکول اس امت کے شہید کا کیا ہے؟ ایک شہید 70 جہنمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اجر ہے یا قدر ہے؟ یہ پروٹوکول ہے۔ لیکن ایک سنت کو زندہ کر کے 100 شہید کے اجر لینے والا، اس نے کسی کی شفاعت کیا کرنی ہے؟ وہ تو خود سوچے گا میری بھی شفاعت ہو جائے۔ اجر الگ چیز ہے، قدر الگ چیز ہے۔ بعض روایات میں یہاں تک ہے، بعض روایات میں جہاں تک ہے، اس امت کا شہید میدان حشر میں آ رہا ہوگا، اگر راستے میں حضرت ابراہیم بھی ہوں گے تو فرشتہ گزارش کرے گا آپ تھوڑا سا راستہ چھوڑیں، اس امت کا شہید آ رہا ہے۔ یہ کبھی دھوکے میں نہ پڑنا کہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ گیا، نہ نہ نہ،
وہ تو نبی ہیں، ان کا تو اپنا مقام ہے، ان کے تو پروٹوکول کے کیا کہنا، ان کے پروٹوکول کا کیا آنا۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ میں مردان ایک جگہ گیا، جلسہ تھا اور طالب علموں کی تربیت نشست تھی ایک مدرسے میں، جلسے کے علاوہ میں نے بیان شروع کر دیا، طالب علم بیٹھے ہیں اور محتمم صاحب درمیان میں آئے، محتمم صاحب درمیان میں آئے۔ وہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو طلبہ میں تھوڑی سی ہلچل ملی، بھائی محتمم صاحب آ گئے ہیں۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، پریشان نہ ہو، یہ وہاں بیٹھے تب بھی محتمم ہی ہیں، نہ پریشان ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا بھی ہمارا بیان خراب نہ کرو، یہ وہاں بیٹھ جائے تو تب بھی محتمم ہی ہے۔ وہ بھی ہمیں عزت دی ہے، اس لیے کہ ہماری اوقات کم تھی، ہمیں عزت دے کے بتا دیا بھائی ان کو بھی عزت دو۔ حضرت ابراہیم تو ابراہیم ہے نا، وہاں تو کروڑوں شہید بھی مل جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ امت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ پروٹوکول شہید کے اتنا ہوگا۔ روزانہ ایک سنت زندہ کرے تو 100 شہید کا اجر، روزانہ 10 سنتیں زندہ کریں تو 1000 کا اجر۔ یہ 1000 کا اجر روزانہ لینے والا اگر یہ جنت میں چلا گیا اور انشاءاللہ جائے گا، جنت میں جا کے یہ نہیں کہے گا اللہ دنیا میں بھیج، میں ایک بار پھر فلاں سنت زندہ کرنا چاہتا ہوں، نانا۔ اور یہ جو میدان جنگ میں کٹا ہے یہ کہے گا پھر بھیج، کیوں؟ اکرام اللہم، کیوں کہے گا مجھے بھیجو؟ اکرام اللہم، اجر اللہم نہیں، اکرام اللہم، بقیہ کو جنت میں اجر ملے گا۔ شکر ہے اللہ، بس آ گئے ہیں، تھکے ہارے آ گئے ہیں، اب کون جا کے پھر نمازیں پڑھے، اب کون جا کے پھر روزے رکھے، اب کون جا کے پھر سبق پڑھے، اب کون جا کے پھر سبق پڑھائے، کون جا کے مناظرے کرے، کون تقریریں کرے۔ ہم تھک گئے تھے، اللہ کا شکر ہے جنت میں آگے، لیکن شہید کو اتنا پروٹوکول ملے گا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ یہ تو حضور فرما رہے ہیں۔ تو شہید کا پروٹوکول اتنا ہوگا کہ اس کا دل کرے گا پھر جاؤں، پھر جاؤں۔ اکرام اللہم، اجر اور قدر میں فرق ہے۔ میں آپ کے سامنے بار بار کیوں چیختا ہوں، بار بار کیوں روتا ہوں؟ بھائی مرکز کو سمجھو سمجھو سمجھو۔ ان کے استاد کہیں گے ہمارے پاس پڑھا ہے، وہ کوئی نئی بات پڑھاتا ہے، ہم سے اچھی بخاری پڑھا سکتا ہے، پاگل ہے تو۔ ہم بھی کہاں جا رہے ہو؟ مرکز کس کے بعد؟ مولانا گھمر خطیب آدمی ہے، ہم سے اچھی ترمذی پڑھائے گا، پاگل ہے تو۔ میں کہتا تم یہ نہ کو پاگل ہے، کوئی جو ساجی پاگل ہے، ایک بار ذرا اس کی ترمذی بھی سنو، وہ ساجی ایک بار بخاری ذرا اس کی بھی سنو۔ وہ ساجی جب کسی بخاری کی حدیث کی شرح وہ کرے نا، ذرا ایک بار شرح سنو، ایک بار آپ سنا دو، پھر آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سے اچھا پڑھا لیتا ہے، یہ نہیں کہیں گے ویسے کوئی اور عذر فرما